اس کے بعد نجات بہت آسان ہوگی۔ عیسیٰ 21 سال کے کورس سے نہیں گزرا اور وہ بنیاد نہیں بنا سکا جیسے کہ یعقوب نے کیا تھا۔ اگر عیسیٰ اس کورس میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا تو اسے موسیٰ کے 40 سالہ کورس کی پیروی کرنی چاہیے تھی۔ اس کورس میں اسے روم میں داخل ہونا چاہیے تھا جو اس وقت عالمی طاقت تھا۔ اسے رومی شہریت ملنی چاہیے تھی۔ اسے اس راستے پر چلنا چاہیے تھا چاہے اسے کتنے ہی دکھوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، یہاں تک کہ اگر اسے میری طرح غلام کے طور پر یہ کورس شروع کرنا پڑے۔ میں یورپ سے گزرا اور اس فاؤنڈیشن کو منظم طریقے سے بنایا۔ خدا کے زندہ آدمی کے طور پر وہ 40 سال کے کورس میں 2 بار جا سکتا تھا۔ اس وقت اسے پورا کارڈ میز پر لانا چاہیے تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے رومیوں کو وہ تمام راز بتانا چاہیے تھے جو خدا اور جنتوں نے ظاہر کیے تھے۔ اس معاملے میں عیسائیوں کو روم میں اپنے مذہب کو تسلیم کرنے سے پہلے 300 سال تک تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر عیسیٰ اپنے کورس میں کامیاب ہوتا تو روم میں کوئی نیا مذہب نہیں ہوتا بلکہ خدا کی دنیا ہوتی۔ عیسیٰ کی زندگی اور اس کے لیے خدا کے منصوبے کے بارے میں مزید تفصیلات میری پہلی کتاب جس کا نام ہے خدا دکھائی دینے والا خدا ہے جو انسانیت پہ ایک مرئی خدا کے طور پہ ظاہر ہوتا ہے میں پڑھا جا سکتا ہے۔ جب میں خدا کی بادشاہت کے قیام کی بات کرتا ہوں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں بہت سے چیلنجز شامل ہیں۔ میں یہاں ایک مثال دیتا ہوں۔ گھر بنانے سے پہلے آپ کو بنیاد کے طور پر زمین کا ایک پلاٹ خریدنا ہوگا۔ پھر آپ کو مقامی انتظامی اور تعمیراتی دفتر کے طریقہ کار پر عمل کرنا ہوگا۔ آپ کو اس کی اجازت درکار ہے اور آپ کو کچھ اصول رکھنے ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو اسٹرکچرل انجینئر اور آرکیٹیکٹ کے طور پر مختلف اہل افراد کی مدد کی ضرورت ہے۔ بعد میں آپ کو گھر کے لیے تمام منصوبے بنانا ہوں گے۔ گھر کی تعمیر کے لیے آپ کو ایک بار پھر بہت سے مختلف ہنرمند کاریگروں کی ضرورت ہے جیسے کہ تعمیراتی کارکن، الیکٹریشین، صفائی کے ماہرین بڑھئی وغیرہ۔ ایک طویل عمل کے بعد گھر تیار ہے۔ عیسیٰ نے کہا خدا کی بادشاہت قریب ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے میں گھر بنانا چاہتا ہوں۔ تاہم عیسیٰ نے منتخب قوم اور بنی نوع انسان کو خدا کی بادشاہت کی تعمیر کے لیے آسمانی مواد فراہم نہیں کیا۔ اس نے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ ہم اسے کیسے بنا سکتے ہیں، ہمیں کس عمل سے گزرنا ہے اور زمین پر خدا کی بادشاہت کو کس طرح قابل قدر طور پر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس معاملے میں اس نے بہت کم یا صرف علامتوں میں بات کی ہے جسے عام شخص سمجھ نہیں سکتا۔ اس نے اپنے پیروکاروں کو ان اصولوں کی بنیاد پر تعلیم نہیں دی۔ جیسا کہ میں اپنے تجربات سے جانتا ہوں، آپ کو آسمانی سمت میں بڑھنے کے لیے بنی نوع انسان کی مدد کے لیے انتہائی چیلنجز، مشکلات اور تاریک تجربات سے گزرنا پڑتا ہے۔ آپ کو خدا کی انتہائی محبت کی ضرورت ہے۔ انسانوں کو تزکیہ اور آسمانی تعلیم دینے کے لیے ابلیس کے خلاف جنگ جیتنے کے لیے عیسیٰ کو بہت صبر اور خدا کی محبت درکار تھی۔ اس سے کوئی انکار نہیں کرتا۔ شیطانی دنیا سے دن بدن لڑنے کے لیے اسے انتہائی طاقت اور دوسری خوبیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی کو دن بدن کراس اٹھانا پڑتا ہے اور اس کراس میں لمبا دوڑنا پڑتا ہے۔ بدقسمتی سے عیسیٰ نے ان میں سے کوئی کورس نہیں لیا۔ اس کی بجائے خدا کے لیے
اور بنی نوع انسان کی خاطر طویل سفر طے کرنے کے لیے وہ معجزات کی طاقت سے مختصر ترین راستے طے کرنا چاہتا تھا۔ ابلیس نے اس کی اجازت نہیں دی۔ عجائبات کا مظاہرہ کرنے کے بعد لوگوں نے اس پر تھوڑی ہی دیر کے لیے یقین کیا۔ وہ ان عجائبات کو بار بار دیکھنا چاہتے تھے۔ اس صورت میں اس نے بنی اسرائیل کو جنتوں کی ہدایات کے مطابق تعلیم نہ دے کر جنتوں کے دروازوں کو بند کر دیا۔ وہ ترقی نہیں کر سکے اور خدا کی بادشاہت کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی اپنی ذمہ داری خود نہ لے سکے۔ نیز اپنے مشن کے ابتدائی مرحلے میں اسے فریسیوں اور کاتبوں کے ساتھ تصادم سے گریز کرنا چاہیے تھا۔ اب محاذ رائیوں میں وہ بہت جارحانہ تھے اور انہوں نے اپنی تقریروں میں اس کی شخصیت پر الزام لگایا۔ وہ اس سے نمٹ سکتے تھے کیونکہ ان کے پاس طاقت اور اختیار تھا جو عیسیٰ کے پاس نہیں تھا۔ انہوں نے اس کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ صلیب کے سوا کوئی راستہ نہ تھا۔ اعلیٰ مذہبی حکام مذہبی تصادم کی وجہ سے عیسیٰ کو صلیب پر لانا چاہتے تھے۔ رومی قانون کے مطابق یہ ممکن نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے اس پر رومن اتھارٹی کے خلاف انقلاب کی منصوبہ بندی کرنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا وہ رومی سلطنت کے خلاف بنی اسرائیل کا بادشاہ بننا چاہتا ہے۔ دراصل جنتیں چاہتی تھیں کہ قابل لوگ جن کو مذاہب کے بارے میں بہت زیادہ علم تھا عیسیٰ کی پیروی کریں۔ ایسا ہوتا اگر یوحنا بپتسمہ دینے والا عیسیٰ کا پہلا پیروکار بن جاتا۔ مذہبی حکام پر اس کا بہت اثر تھا۔ اس کے علاوہ وہ عہد نامہ قدیم کے مطابق ایک مثالی زندگی گزار رہا تھا۔ وہ عیسیٰ اور بنی اسرائیل کے درمیان پل تھا۔ اگر مذہبی حکام عیسیٰ کو مسیحا مانتے تو وہ کہتے ہم سب سے پہلے ہیں جو اس کی پیروی کرتے ہیں۔ جب یہ پل تباہ ہوا تو صرف مچھیرے، محصول لینے والے اور غریب لوگ عیسیٰ کی پیروی کرتے تھے۔ انہیں مذہب کے بارے میں اتنا علم نہیں تھا۔ فریسیوں اور فقیہوں کی نظر میں عیسیٰ پرانے عہد نامے پر مرکوز ایک مثالی زندگی نہیں گزار رہا تھا۔ وہ اسے اپنے مذہبی معیار کے مطابق پرکھ رہے تھے۔ اگر وہ کبھی اس کے روحانی مواد سے اسے جاننے کی کوشش کرتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ وہ خدا کا بھیجا ہوا شخص ہے۔ جب انہوں نے اس کی زندگی میں بہت سی رکاوٹیں لائیں، وہ عہد نامہ قدیم کی پیشین گوئی کے مطابق اپنا مقام کھو بیٹھے۔ وہ آسمان پر ستارے تھے لیکن انہوں نے خدا کی کارسازی کے لیے عیسیٰ کی پیروی نہیں کی۔ عہد نامہ قدیم میں یہ بھی لکھا ہے کہ ستارے آسمان سے گریں گے۔ بالکل ایسا ہی ہوا۔ وہ اپنے مقام کھو بیٹھے اور روحانی دنیا میں انہیں پست جہانوں میں جانا پڑا۔ عیسیٰ نے بائبل کے ایک باب میں کہا، میتھیو 11:11، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ عورتوں سے پیدا ہونے والوں میں یوحنا بپتسمہ دینے والا سے بڑا کوئی نہیں ابھرا، اور جو آسمان کی بادشاہت میں سب سے چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے۔ اس کا مطلب ہے یوحنا بپتسمہ دینے والے نے خدا کی کارسازی میں عیسیٰ کے ساتھ اتحاد نہیں کیا اور اس کی پیروی نہیں کی۔ اس نے پرانے عہد نامے کے اپنے آئینے رکھے اور ان کے ذریعے اس نے عیسیٰ کا فیصلہ کیا۔ ان کے 12 پیروکار جو معاشرے کے نچلے طبقے سے آئے تھے، کوئی مذہبی اتھارٹی نہیں تھے، وہ غریب لوگ تھے اور یہودی معاشرے میں انتہائی دکھی حالات میں رہتے تھے۔ فریسیوں اور فقیہوں کے لیے وہ محض ایک مذاق کی طرح تھے۔ وہ کبھی اپنے معیار تک نہیں پہنچ سکے۔ عیسیٰ کے پیروکاروں کو عہد نامہ قدیم کا صحیح علم نہیں تھا، اس لیے وہ عیسیٰ اور بنی اسرائیل کے درمیان پل نہیں بن سکے۔ کئی بار وہ فریسیوں اور کاتبوں کے ساتھ مذہبی بحث میں ہار گئے۔
ایک مسئلہ اور تھا، عیسیٰ کے پیروکار بہت غیر متوازن لوگ تھے۔ تلخ سچائی یہ ہے کہ وہ عیسیٰ کے ساتھ متحد نہیں ہوئے۔ وقتاً فوقتاً وہ مایوس ہو کر عیسیٰ کو چھوڑ گئے۔ صرف 3 یا 4 پیروکار عیسیٰ کے ارد گرد تھے اور انہوں نے اس کے لیے کچھ چیزیں قربان کیں۔ انہوں نے اسے ہمیشہ یاد دلایا کہ وہ اب بھی اس کے ساتھ ہیں۔ عیسیٰ ان پیروکاروں سے بہت مایوس اور ناراض تھا۔ آخر میں اس نے ان سے کہا، تم جا کر مجھے بھی چھوڑ دو۔ تمام 12 پیروکار مسلسل جدوجہد میں تھے اور انہیں عیسیٰ سے بہت سی توقعات تھیں۔ وہ قابل لوگ نہیں تھے، وہ ہنگامی آلات کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔ عیسیٰ ان کے ساتھ کچھ قدم آگے بڑھ سکتا تھا۔ بہت سے عیسائیوں کا خیال تھا کہ جان بپتسمہ دینے والا نے اپنا مشن پورا کیا کیونکہ اس نے عیسیٰ کے بارے میں گواہی دی تھی، لیکن یہ سچ نہیں ہے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے عیسیٰ کے مشن کو جتنا نقصان پہنچایا ہے کسی اور نے نہیں پہنچایا۔ دراصل یوحنا بپتسمہ دینے والے کو عیسیٰ کے لیے راستہ تیار کرنے کے لیے چنا گیا تھا۔ اسے اس کے ساتھ رہنا چاہیے تھا اور اسے وہ پوزیشن لینا چاہیے تھی جو بعد میں پیٹر نے لے لی۔ وہ شخص تھا جو مذہبی حکام کو قائل کر سکتا تھا کہ عیسیٰ ہی مسیحا ہے۔ اسے عیسیٰ کا سب سے بڑا رسول ہونا چاہیے تھا۔ اسے خدا کی بادشاہت کے لیے عیسیٰ کا جانشین ہونا چاہیے تھا، پطرس کا نہیں۔ اگر وہ عیسیٰ کے مکمل مقصد ایبسلیوٹ آبجیکٹ بن جاتا اور اس کے ساتھ متحد ہوتا تو خاطر خواہ بنیاد رکھی جاتی۔ جنتوں کو سول کو منتخب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی جو پولس بن گیا۔ پولس جنتوں کی نظر میں ایک قابل شخص نہیں تھا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا خدا اور جنتوں کی نظروں میں ایک قابل شخص تھا۔ وہ مسیحا کے لیے ٹھوس بنیاد رکھنے کے لیے واپس آنے والے الیاس کی حیثیت میں تھا۔ بعد میں پیٹر عیسیٰ کی توقعات تک پہنچنے کے لیے آگے نہیں آ سکا۔ چنانچہ بعد میں جنتوں نے پولس کو یہ چابی دی۔ ایک بار پھر اگر کوئی اس موضوع کے بارے میں مزید جاننا چاہتا ہے تو اسے میری پہلی کتاب جس کا نام ہے خدا ایک دکھائی دینے والا خدا ہے جو انسانیت پہ ایک مرئی خدا کے طور پر ظاہر ہوتا ہے پڑھنا ہوگی۔ میں یہاں تمام تفصیلات بیان نہیں کر سکتا۔ جب عیسیٰ پر مذہبی حکام پلاطس نے جنتوں سے پہلے الزام لگایا تھا، اسے یاد دلایا کہ وہ یروشلم چھوڑ کر روم چلا جائے۔ یہ موسیٰ کا 40 سالہ کورس ہوتا۔ میں اس کورس کو جانتا ہوں۔ میں 12 سال کی عمر میں تھا جب خدا نے مجھے بلایا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ کورس کتنا تلخ اور دکھی ہے کیونکہ اب تک میں صرف ایک چھوٹی سی بنیاد بنا سکا تھا۔ اس 40 سال کے عرصے میں نے صرف ناکامیاں ہی دیکھی ہیں۔ میں اس اندھیری رات میں اس امید پر گزرا کہ ایک دن صبح طلوع ہوگی اور خدا کے بچوں کے لیے بہار کا دور شروع ہو جائے گا۔ جب انسانوں نے اس 40 سالہ کورس کو عیسیٰ کے سامنے رکھا تو وہ بدقسمتی سے اس راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ ایک ذہین آدمی تھا۔ اسے اپنی قیاس آرائیوں سے معلوم تھا کہ اسے کن حالات سے گزرنا ہے، یہاں تک کہ اس نے خدا اور جنتوں سے کہا کہ کسی اور کو بھیجیں۔ یہ ایک بہت ہی افسوسناک کہانی ہے جو بعد میں عیسیٰ کے ساتھ ہوا۔ وہ صلیب پر نہیں مرا، وہ بچ گیا تھا۔ اس نے ایک خفیہ سفر کیا اور خود کو خدا کی عطاف سے الگ کر لیا۔ مزید تفصیلات آپ میری پہلی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے اپنی پہلی کتاب کے بارے میں اتنی بار کیوں بات کی ہے؟ یہ خدا کی بادشاہت کے لیے بنیادی کتاب ہے۔
یہ خدا کی نئی دنیا بنانے کا صحیح ذریعہ ہے۔ اس کتاب میں میں نے خدا کے علم اور سچائی کے بارے میں لکھا ہے، اور میں نے بہت سی چیزیں بنی ہوئی انسان کو بتائی ہیں کہ کس طرح خدا کے طور پر زمین پر واپس بلایا جائے۔ خدا کو دیکھا جا سکتا ہے، وہ اجنبی نہیں ہے۔ اب میں واپس اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ ایک ٹرینر کے لیے چیلنج اس کھلاڑی کی تیاری کرنا ہے۔ وہ کھیلوں میں دنیا کا نمبر 1 بننے کے لیے ہر چیز کا استعمال کرتا ہے۔ وہ ہر چیز کو صرف کر دیتا ہے۔ وہ اپنا آخری پسینہ اور توانائی بھی لگاتا ہے کہ اس کے کھلاڑی اپنے بہترین کھیل مظاہرہ کریں گے۔ اگر اس کے کھلاڑی ہار مان لیتے ہیں اور مقابلہ یا ریس کو آخر تک جاری نہیں رکھنا چاہتے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ مثال آپ عیسیٰ پر لاگو کر سکتے ہیں۔ آسمان عیسیٰ کے ٹرینرز تھے۔ جب عیسیٰ نے کسی اور کو بھیجنے کا کہا تو وہ مشن جاری رکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اب ابلیس کے لیے یہ بہت آسان تھا کہ وہ خدا کی کارسازی کو کسی اور سمت لے جائے، اور خدا کی بادشاہت کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ کسی نہ کسی طرح جنتوں کے پاس سول کو منتخب کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ سول نے عیسیٰ اور اس کے پیروکاروں کو ستایا۔ مزید برآں عیسیٰ کو صلیب پر چڑھانے کے بعد بھی اس نے اس کے شاگردوں کو ستایا۔ سردار فرشتہ جبرائیل اس کے سامنے عیسیٰ کی شکل میں ظاہر ہوا اور اسے ایک نیا مذہب بنانے کے لیے استعمال کیا۔ خدا اور جنتیں عیسیٰ کے ذریعے چاہتے تھے کہ زمین پر خدا کی بادشاہت قائم ہو، نہ کہ کوئی نیا مذہب۔ لیکن عیسیٰ کی ناکامی کے بعد انہوں نے پولس کو ایک نیا مذہب بنانے کے لیے استعمال کیا۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں، عیسیٰ کا اپنے پیروکاروں پر اثر، جیسس انفلوئنس آن ہز فالوورز۔ عیسیٰ نے مجھے بتایا 2000 سالوں میں میرا کوئی بھی پیروکار اس دنیا میں نہیں آیا جسے میری زندگی کے حقیقی حالات کا علم ہو۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ میرا دل کتنا ٹوٹا ہے۔ ان 2000 سالوں میں بہت سے پیروکار نمودار ہوئے جنہوں نے واقعی مجھ سے محبت کی۔ میں ان کے سامنے حاضر ہوا اور اپنی اصل صورتحال بتائی، لیکن اگلی صبح انہوں نے بائبل کھولی اور بائبل کے مطابق میرے الفاظ کا فیصلہ کیا۔ جب ان کو میرے الہام سے اتفاق نہ ہوا تو کہنے لگے، پچھلی رات ابلیس مجھے عیسیٰ کی شکل میں ظاہر ہوا۔ اس نے مجھے یہ کہہ کر دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ نیا عہد نامہ مکمل اور کامل نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو ان الفاظ سے تسلی دی، اگر مستقبل میں کوئی عیسیٰ کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اور ایسی چیزوں کو ظاہر کرتا ہے جو بائبل میں درج نہیں ہیں، تو میں جانتا ہوں کہ یہ ابلیس ہے، نہ کہ عیسیٰ۔ ان میں سے فرانس فان اسیسی، فادر پیس اور بہت سے دوسرے تھے جن کی روحانی رہنمائی اس طرح تھی۔ نیز عام عیسائیوں نے اپنے خوابوں اور روحانی دنیا کے مشاہدات سے انکار کیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ابلیس ان کو حاصل کر لے۔ اگرچہ وہ میرے ماننے والے ہیں اور نسبتاً مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن میں ان سے کوئی کام نہیں لے سکتا۔ میں ان کے سامنے پیش نہیں ہو سکتا اور خدا کی عطا کے بارے میں بات نہیں کر سکتا۔ 2000 سال گزر گئے، لیکن عیسائیوں کو میری علامتوں کا مطلب معلوم نہیں ہو سکا۔ مجھے اس پر افسوس ہے کہ میں نے علامتوں میں بات کی ہے۔ میں نے اپنا راستہ روک لیا۔ اگر وہ خدا کے ساتھ عمودی تعلق رکھنے کے لیے اپنا روحانی معیار بلند کر لیتے تو وہ میری علامتوں کے معنی بہت پہلے جان چکے ہوتے۔ جب میں زمین پر رہ رہا تھا تو میرے پیروکار بھی
میرے پیروکار بھی اسی حالت میں تھے۔ انہیں میری علامتوں کو سمجھنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جب وہ میرے ساتھ اکیلے تھے، وہ مجھے یاد کر رہے تھے کہ میری علامتوں کا مطلب بتاؤ۔ میرے ساتھ شاگرد نا امید اور مایوس تھے کہ میں نے زیادہ تر علامتوں میں بات کی ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ پیٹر اور تھامس ان میں سے دو تھے، میرے پیروکار جو بعد میں عیسائیت میں آئے، نے مجھے بائبل کا قیدی بنا دیا۔ بنی نوع انسان کی مستقبل کی تاریخ میں کوئی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ ایک کتاب وہ سب کچھ احاطہ کر سکے جو خدا نے کہی ہے۔ میں نے علامتوں میں بات کی ہے کیونکہ یہ میرے زمانے کا رواج تھا۔ اسرائیل کے فریسیوں اور حکام نے ہمیشہ علامتوں میں اپنے اختیار اور حکمت کا مظاہرہ کیا ہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ عام طور پر لوگ انہیں سمجھیں یا چیلنج کریں۔ اس لیے مجھے علامتوں میں بھی بات کرنی پڑی۔ اکثر میرا دل و دماغ تیار نہیں ہوتا تھا۔ زیادہ تر وقت میں سادہ زبان میں بات کرنا چاہتا تھا جب میں اپنے پیروکاروں کے ساتھ اکیلا تھا۔ میں کچھ علامتیں کھول رہا تھا جن وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ میں نے انہیں خدا کے کچھ راز بھی بتائے۔ بدقسمتی سے انہوں نے بعد میں ساتھیوں کو اس کا انکشاف نہیں کیا۔ اگر وہ ان رازوں کو اپنے ماننے والوں پر ظاہر کر دیتے تو جنتیں عیسائیت میں مسلسل نمی بھیج سکتی تھیں۔ انہوں نے خدا کی بہت زیادہ سچائی ظاہر کی ہوگی جو بائبل میں درج نہیں ہے۔ اس صورت میں اس دنیا کی بحالی بہت پہلے ہو چکی ہوگی۔ عیسائی کئی بار گواہی کے لیے درج ذیل جملوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے، بائبل کا ایک باب جو 6:14، عیسیٰ نے اس سے کہا، سچائی اور زندگی کی راہ میں ہوں، کوئی بھی سوائے میرے ذریعے باپ کے پاس نہیں آتا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ وہ لوگوں کو عیسائیت میں تبدیل کرنے کے لیے اس علامت کو استعمال کریں گے تو میں اس علامت کو استعمال نہ کرتا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ کے بغیر کوئی بھی خدا سے نہیں مل سکتا۔ میں نے یہ علامت آپ کے لیے کھولی ہے اور آپ نے اسے اپنی پہلی کتاب جس کا نام ہے خدا دکھائی دینے والا خدا ہے جو انسانیت پہ ایک مرئی خدا کے طور پر ظاہر ہوتا ہے میں لکھا ہے۔ میں نے عیسیٰ سے کہا، اب کون میرا یقین کرے گا؟ اکثر عیسائی مجھ سے بحث و مباحثے میں ان علامتوں کی وضاحت کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ میری وضاحت سننے کے بعد انہوں نے براہ راست مجھ سے کہا، میں شیطان ہوں۔ عیسیٰ نے کہا، پھر تم میرے بھائی ہو۔ جب میں زمین پر رہتا تھا تو لوگ مجھے شیطان بھی کہتے تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم مجھے یہ نہیں بتا رہے کہ عیسائی اور مسلمان نئے یہودی فریسی اور کاتب ہیں۔ عیسیٰ خاموش رہا۔ میں نے عیسیٰ سے کہا، مجھے ایک چیز بہت پریشان کرتی ہے، اگرچہ میں نے وصول کیا ہے جنتوں کی طرف سے جواب، میں اب بھی تم سے براہ راست جواب چاہتا ہوں۔ تم نے مشن کو چھوڑ کر خدا کو اتنا درد اور غم کیوں دیا، حالانکہ تم نے اپنی پوری جان اور دل سے اس سے محبت کی ہے؟ اس کے علاوہ تم نے جنتوں کے وہ بنیادی اور خفیہ الہامات نازل نہیں کیے جو تمہیں دے دیے گئے تھے۔ تم نے اس مشن کو آخری دن تک کیوں نہیں اٹھایا؟ تم نے اپنے پیروکاروں اور ماننے والوں پر اپنا بوجھ کیوں ڈالا؟ انہیں 300 سال تک اپنے خون سے نقصان اٹھانا پڑا اور قیمت چکانی پڑی۔ تم میں اتنی عقل تھی۔ تم نے ابتدا میں ہی شیطان کو ذاتی سطح پر شکست دی۔ خدا کی دنیا تمہارے وقت میں زمین پر آنی چاہیے تھی۔ تم خدا کے بیٹے تھے۔ اس نے تمہیں یہ لقب دیا تھا۔
لیکن تم نے اپنا بوجھ ساتھیوں پر ڈال دیا ہے۔ مجھ جیسے نااہل آدمی کو ایسا کام کرنا پڑتا ہے۔ اگر خدا کے پاس مرکزی شخص کو منتخب کرنے کے لیے مزید انتخاب ہوتے تو وہ کسی اور کو منتخب کرتا۔ 40 سال بیت گئے، میں نے بہت قربانیاں دی ہیں، لیکن میں اب بھی آگے نہیں آ سکا۔ عیسیٰ نے مجھ سے کہا، میں ان تمام الہامات کو جانتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا، انہیں جاننا کافی نہیں ہے، کسی نہ کسی کو ان تمام حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ کاش میں خدا کی دنیا میں پیدا ہوتا جہاں ابلیس اور اس کے فرشتے گرفتار ہو چکے ہوتے۔ کاش یہ عمر گزر جاتی۔ کاش میں خدا کی دنیا میں سانس لے سکوں جہاں اس کا نور موجود ہے اور اس کے تمام بیٹوں اور بیٹیوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ عیسیٰ کی آنکھوں سے آنسو گرے اور اس نے مجھ سے کہا، 2000 سال بہت بیت گئے، میں اب بھی اداس ہوں اور میرا دل ٹوٹ چکا ہے۔ یہاں تک کہ میں فردوس میں رہ رہا ہوں، میں اب بھی اپنے دل میں بہت بڑا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں، کیونکہ خدا کی بادشاہت کا ادراک میرے ذریعے نہیں ہوا۔ تم یہ وزن مجھ سے دور کر سکتے ہو۔ ہم خدا کا ایک الہی خاندان ہیں، ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، جیسا کہ تم جانتے ہو کہ جب میں روحانی دنیا میں آیا تو خدا مجھ سے ناراض تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، تم نے وہ تمام راز کیوں نہیں کھولے جو میں نے تمہیں انسانوں کی خاطر عطا کیے ہیں؟ یہ میری دنیا کے ادراک کی چابی تھی۔ تم نے خود کو کئی بار پہلے نمبر پر کیوں رکھا؟ میں بنی ہوئی انسان کی نجات اور حل تھا۔ تمہارے مشن کو چھوڑنے کے بعد تم نے اپنے پیروکاروں کو ایک بھنور میں ڈال دیا ہے۔ میں نے تمہیں واضح نشانیاں دی ہیں، اس سب کے باوجود تم خدا کی بادشاہت نہیں لا سکے اور آخر تک قائم نہ رہ سکے۔ پھر خدا نے اپنا چہرہ پھیر لیا، فرشتوں کی طرف دیکھا اور کہا، سچائی تبھی فائدہ دیتی ہے جب میں انسانوں اور دیگر مخلوقات کی زندگی کا اصل مقصد بن جاؤں۔ وہ نبی جس نے مشن کی زندگی میں اپنے آپ کو اور مجھے ایک طرف رکھا اور اپنے لیے اور اپنے پیروکاروں کے لیے نقصان اٹھائے گا۔ بعد میں خدا نے مجھ سے کہا، بہت کثرت سے تمہیں ان جہانوں میں نیچے جانا چاہیے جہاں الجھن ہے۔ وہاں تمہیں الہی رازوں کو ظاہر کرنا ہے جو میں نے تمہیں دیے ہیں۔ تمہیں اپنے ماننے والوں کی حوصلہ افزائی کے لیے زمین پر بھی جانا ہوگا۔ انہیں اپنی زندگی کا حل تلاش کرنے کے لیے زاہد کی بات سننی چاہیے اور اپنے لیے نجات مجھ پر مرکوز ہے۔ پھر عیسیٰ نے مجھ سے کہا، جب میں نچلی سطح پر جاتا ہوں تو میری روح تھک جاتی ہے اور نڈھال ہو جاتی ہے۔ اب تم میری امید ہو کہ خدا کے ان رازوں اور سچائیوں کو ظاہر کرے گی جو میں ظاہر نہیں کر سکا۔ انسانیت کو اپنے دلوں اور روحوں کی گہرائیوں سے خدا کو جاننا ہے۔ ہر انسان کا دل خدا کی محبت سے معمور ہونا چاہیے۔ میں نے عیسیٰ سے معافی مانگی کیونکہ میں نے اسے اپنے سخت الفاظ سے اداس کر دیا ہے۔ میں نے عیسیٰ کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ اس نے میری طرف دیکھا، ہنسا اور کہا، اب تم مجھ سے معافی مانگ رہے ہو۔ میں دیکھ سکتا تھا کہ اس کی آنکھوں میں اب بھی آنسو تھے۔ عیسیٰ نے اپنی بات جاری رکھی، تمہیں عیسائیت کو بتانا چاہیے کہ تم خدا کا خاندان ہو اور میرا خاندان بھی۔ جو تم پر یقین نہیں کرے گا اور تمہیں جھٹلائے گا وہ خدا اور میرا بھی انکار کرے گا۔ اس کے کہنے کے بعد میں تھوڑا سا مزید ٹھہرنا چاہتا ہوں کیونکہ تمہیں مزید کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے اس سے اتفاق کیا۔ اس نے مجھے بتایا، جیسا کہ تم جانتے ہو
محمد میرے چند سو سال بعد آیا۔ اس نے میرے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا، ورنہ عیسائیت میں بہت بڑی اصلاح ہو چکی ہوتی۔ محمد سردار فرشتہ جبرائیل کے ساتھ کام کرنا چاہتا تھا۔ ابراہیم، محمد اور فرشتہ جبرائیل نے مل کر اسلام کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے دنیا بھر میں حابیل، قابیل، کین اور ایبل جد و جہد کے لیے دروازہ کھول دیا۔ ابراہیم اور محمد فرشتہ جبرائیل کا سبجیکٹ یعنی موضوع بن گیا، معروض بن گیا۔ تخلیق کے مقصد کے مطابق خدا نے انسانوں کو فرشتوں کی طرف سبجیکٹ، موضوع یعنی معروض کی حیثیت میں رکھا ہے۔ اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں، روحانی دنیا میں فرشتے بنی نوع انسان کے ہر جہان پر حاوی ہیں۔ یہ وہی ہیں جو انسانوں کو پرکھ رہے ہیں اور فیصلہ کر رہے ہیں کہ انہیں کس جہان میں جانا چاہیے۔ اگر محمد نے میرے ساتھ کام کیا ہوتا اور واپس آنے والے مسیحا کے طور پر میرا مشن لیا ہوتا تو فرشتوں کی حکمرانی کو پلٹنے کی بڑی امید تھی۔ آج دنیا ترتیب میں ہوتی، تاہم محمد نے فرشتوں اور جن مخلوق کے ساتھ کام کرنے کو ترجیح دی۔ محمد نے مجھے اپنی پیٹھ دکھائی۔ وہ کسی بھی حالت میں میرے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دراصل یہ اسرائیل اور عیسائیت کو نگلنے کا محمد کا منصوبہ تھا۔ زمین پر صرف اسلام باقی رہنا چاہیے، یہاں تک کہ فرشتہ جبرائیل، جسے روح القدس کا خطاب ملا تھا، بھی یہی چاہتا تھا۔ تاہم خدا کی مہربانی میرے ساتھ تھی اور محمد کا منصوبہ پورا نہیں ہوا۔ تم جانتے ہو کہ بالا جنتوں کے فرشتوں نے مجھے محمد کے ساتھ روحانی دنیا میں کام کرنے کا حکم دیا۔ میرے دل میں بالکل تیار نہیں تھا، لیکن کئی مواقع پر میرا محمد کے ساتھ جھگڑا ہوا۔ ایک خاص وقت کے بعد جب مجھے خدا سے ملنے کا موقع ملا تو میں نے اس سے کہا کہ محمد کے ساتھ کام کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ خدا نے مجھ سے کہا، اگر تم میری منشا پوری کرتے تو میری دنیا زمین پر قائم ہو چکی ہوتی۔ زمین پر اسلام کے نئے مذہب کے طور پر آنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ فرشتوں نے محمد کے ساتھ مل کر ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی، کیونکہ تم نے میری منشا پوری نہیں کی۔ فرشتوں کو یہ قیمت چکانی پڑی کہ وہ 575 سال تک کوئی نیا نبی نہ لا سکے۔ سردار فرشتوں کی کوشش کی وجہ سے انہوں نے محمد کو جنتوں کے لیے ایک نئے موضوع یعنی سبجیکٹ، معروض کے طور پر پایا۔ تم سب سے بڑی وجہ ہو کہ انہیں اتنے مشکل وقت سے گزرنا پڑا، لیکن تمہیں محمد کے ساتھ کام کرنا ہے اور تمہیں اس کے ساتھ قابیل حابیل کا مسئلہ حل کرنا ہے۔ میں نے تمہیں خدا کا بیٹا کا خطاب دیا ہے۔ پھر بھی تم نے میرے بارے میں بہت سی باتیں بنی نوع انسان کے سامنے بیان نہیں کیں۔ بنی نوع انسان تمہارے مشن میں تمہاری کیسے مدد کر سکتے ہیں اگر وہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ تمہیں بہت کچھ معلوم تھا لیکن تم نے ظاہر نہیں کیا۔ محمد کو فرشتوں نے بلایا تھا۔ اسے جو کچھ بھی معلوم ہوا وہ انہی کے ذریعے ہوا۔ یقیناً اس نے خود بھی بہت سے راز چھپا رکھے تھے۔ کسی نہ کسی طرح اس نے میری شناخت کا انکشاف کیا۔ اس نے عرب کے سخت ماحول پر قابو پانے کے لیے میرے اور جبرائیل کے پیغامات کو اپنی سوچ کے ساتھ ملایا۔ عرب میں بہت سے اولیاء آئے لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ میں نے اسے معاف کر دیا کیونکہ وہ آخر تک اپنے مشن کے ساتھ رہا۔ اب ذات بنی نوع انسان کو محمد اور فرشتہ جبرائیل کے اس معاملے کی وضاحت کرے گا۔ اپنی مشن کی
دوران میں تم نے بائبل کے ایک باب جو 3.11 میں کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، ہم وہ کہتے ہیں جو ہم جانتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے، اور تم ہماری گواہی قبول نہیں کرتے۔ تم نے میرے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ میں نے تمہیں بہت سے راز بتائے اور تم نے بہت کچھ دیکھا۔ تم نے انہیں انسانوں کے ساتھ کیوں نہیں بانٹ دیا؟ اگر تم ان کو بانٹ دیتے تو بنی نوع انسان کے لیے بعد میں نجات کی راہ پر چلنا بہت آسان ہوتا۔ اس حالت میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ خدا سے کیا کہوں۔ میں خاموش رہا، خدا بھی خاموش ہو گیا، لیکن وہ مجھے گھورتا رہا۔ میں گھٹنے ٹیک کر خدا کے سامنے جھک گیا۔ میں نے خدا کی آواز سنی کہ میں جا سکتا ہوں۔ اس جملے کے بعد عیسیٰ خاموش رہا۔ میں نے عیسیٰ سے کہا، میں بہت شکر گزار ہوں آسمانی والدین جس نے مجھے اس وقت میں بھیجا ہے۔ عیسائیت کی دنیا میں اظہار کی آزادی ہے اور جمہوریت کا ایک خاص حد تک احساس ہے۔ میرے لیے یہ بھی فائدہ ہے کہ مذہب اور ریاست الگ الگ ہیں۔ میں تیرا بھی شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے مسیحی ماحول میں خدا کے لیے اپنے مشن کو لے جانے کا موقع دیا۔ جیسا کہ تم جانتے ہو کہ میں ایک اسلامی ملک میں پیدا ہوا۔ محمد نے اسلامی دنیا میں خدا کے لیے نبی کے آنے کے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑی۔ کہا، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر میں اپنے یا کسی دوسرے اسلامی ملک میں اپنا مشن شروع کر دیتا تو وہ مجھے بہت پہلے مار دیتے یا مجھے آگ میں جلا دیتے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ اسلامی تاریخ کی 1400 سالہ تاریخ میں تقریباً 12,000 پیغمبر اسلام کی اصلاح کے لیے آئے ہیں۔ انہیں اسلام کی اصلاح کی کوئی بنیاد نہ مل سکی۔ انہیں ان کا منہ بند کرنے پر مجبور کیا گیا یا وہ مارے گئے۔ ان سب کا ذمہ دار محمد ہے۔ میں اس کتاب میں اس بات کی وضاحت بھی کروں گا کہ اسلامی انتہا پسندی کا آغاز براہ راست محمد سے ہوا۔ عیسیٰ نے مجھ سے کہا، بائبل کے نزول کے بارے میں بھی وضاحت کرو۔ عیسائیت کے لیے، خاص طور پر موجودہ حالات کے لیے، اس کی پیشین گوئیاں کی علامتیں کھولو۔ افغانستان اور عراق کی جنگ کے پیچھے چھپی حقیقت کو بھی بے نقاب کرو۔ تم صدر بش جون کے نجی اور مذہبی محرکات کے بارے میں بتا سکتے ہو اور عراق میں جمہوریت لانے کے لیے فرشتے انہیں کس طرح استعمال کر رہے ہیں۔ میں نے عیسیٰ سے کہا، بش کی اس دنیا میں اچھی شبیہ سب سے بڑھ کر بہت سے یورپی ممالک، اسلامی اور عیسائی دنیا میں نہیں ہے۔ بہت جلد وہ سیاسی عالمی طاقت سے غائب ہو جائے گا۔ اس کے بارے میں لکھوں گا تو بوجھ میرے کندھوں پر ہوگا۔ لوگ غلط سمجھیں گے کہ میں بش کے بارے میں مثبت بات کیوں کر رہا ہوں۔ زیادہ تر یورپیوں کے لیے اسلام ٹھیک ہے۔ اس لمحے کئی فرشتے بھی عیسیٰ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ زوال پذیر عالمی رائے کو بھول جاؤں کیونکہ یہ لوگ بہرحال گزر جائیں گے۔ اب ہم نئے باب میں آ گئے ہیں۔ فرشتے انسانوں کی منزل کو کنٹرول کرتے ہیں۔ Angels control the destination of human beings۔ اب میں بائبل کی آخری کتاب کے بعض انکشافات بیان کروں گا جو
کہ ہمارے موجودہ وقت کی فکر کریں۔ یہ پیشین گوئیاں مستقبل کے لیے فرشتوں نے دی تھیں، لہٰذا انہوں نے نئے عہد نامے میں ان کی وضاحت نہیں کی۔ آج تک مسیحی ان پیش گوئیوں کو نہیں سمجھتے تھے، صرف اس لیے کہ ان کا خدا کے ساتھ عمودی تعلق نہیں ہے۔ عیسائیوں کا نسبتاً عیسیٰ کے ساتھ رشتہ ہے، زیادہ تر وہ اس میں جلالی آدمی دیکھتے ہیں، وہ دکھی عیسیٰ کو نہیں جانتے جس کا دل ٹوٹ گیا ہے۔ عیسیٰ سب سے زیادہ غلط فہمی والا شخص تھا۔ دن بدن وہ اپنی مشن کی زندگی کے دوران خدا کی منشا کے لیے زندہ رہنے کے لیے جی رہا تھا۔ خدا نے مجھ سے کہا کہ موجودہ وقت نئے آسمان اور زمین کا وقت ہے۔ نیا یروشلم خدا کی نئی دنیا کی علامت کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اسی طرح کنعان وعدہ شدہ سرزمین کی علامت کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اپنے وقت میں عیسیٰ کو خدا کی بادشاہت نئے آسمان اور زمین کو لانے کے لیے چنا گیا تھا۔ یہاں نئے آسمان کا مطلب ہے خدا کی منشا، اور نئی زمین کا مطلب ہے کہ بنی نوع انسان خدا کی منشا کے ساتھ جیے گا۔ محمد کے زمانے میں بھی عرب کو خدا کی منشا کو پورا کرنے کے لیے چنا گیا تھا۔ عیسیٰ اور محمد دونوں کے ذریعے خدا کی منشا کا ادراک نہیں ہوا، صرف نئے مذاہب سامنے آئے۔ اس کی وجہ مرکزی شخصیت اور منتخب قوم کی ناکامی تھی۔ میرے وقت میں ایک مرکزی شخص کے طور پر جرمنی کو خدا کی مرکزی قوم کے طور پر چنا گیا ہے۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اس بار منتخب قوم میرے ساتھ متحد ہو کر خدا کی نئی دنیا قائم کرے۔ اس کے برعکس ناکامی کی قیمت تباہی ہوگی اور ایک نیا مذہب ظاہر ہوگا، نہ کہ خدا اور نہ میں یہ چاہتا ہوں۔ انسان مثالی دنیا میں فرشتوں کو مسخر کرے گا، مذاہب کی دنیا میں فرشتے انسانوں کو مسخر کر رہے ہیں۔ اگر مذاہب کام رہتے ہیں تو یہ بنی نوع انسان کے لیے اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ فرشتوں کی دنیا ان پر غلبہ حاصل کرے گی۔ فرشتوں کے پاس ایک سخت قانون ہے جس کے ذریعے وہ انسانی ارواح کا فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ دماغ سے فیصلے کرتے ہیں اور وہ قانون اور انصاف کے نظام پر سختی سے عمل کرتے ہیں۔ انسانوں کو جذبات، دل اور احساسات کی نمائندگی کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ بدقسمتی سے وہ اپنی منفرد قدر میں ترقی نہیں کر سکے۔ وہ فرشتوں کا نشانہ بن گئے، لہٰذا انسانوں کی اکثریت عقلی وجہ سے کام کرتے ہیں۔ وہ اپنے دماغ، قانون اور انصاف کے نظام کی پیروی کرتے ہیں۔ بائبل میں دو مختلف وعدے ہیں، کیونکہ بنی نوع انسان کو ان کی منفرد اہمیت اور ان کی زندگی کا مقصد معلوم نہیں ہے۔ انسان فرشتوں کی ترقی سے بہت پیچھے ہیں۔ وہ کبھی بھی ترقی کی منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے، نہ زمین پر اور نہ ہی روحانی دنیا میں۔ ایسی دنیا میں جہاں فیصلے بالکل ذہن پر مرکوز کیے جاتے ہیں، انسان کو گھر کا احساس نہیں ہوگا۔ وہ اپنے جذبات کو شامل کریں گے کیونکہ وہ اس مقصد کے لیے نہیں بنائے گئے تھے۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی دنیا بنائی ہے۔ بنی نوع انسان کی مثال دنیا کا مطلب یہ ہے کہ محبت موضوع یعنی سبجیکٹ کا کردار ادا کرے گی۔ محبت کے اس حقیقی مواد میں معافی اور شفا ہوگی۔ نفرت، انا پرستی اور غرور اور دوسروں کو دھوکہ دینا اس زمین کو الوداع کہہ دیں گے۔
کیونکہ وہ بیماریاں جو شیطان نے انسانوں کو دی ہیں، وہ فرشتے جو شیطان کے ساتھ نہیں گرے تھے لیکن بنی نے انسان کو ان کے فطری مرحلے پر واپس لانے میں خدا کی مدد کرتے تھے، انہیں بھی راحت ملے گی۔ وہ بنی نے انسان کے ذریعے ایک عظیم تکمیل حاصل کریں گے۔ فرشتوں کی منفرد قدر جو ان کے دماغ پر مرکوز ہے، بے رنگ ہے۔ انسانوں کی منفرد قدر جس کا مرکز محبت پر ہے، فرشتوں کی تصویر کے اندر رنگ لاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے فرشتوں کی تخلیق نوع انسانی کے لیے محبت میں بڑھے گی۔ اب میں اپنے موضوع کی طرف واپس آتا ہوں۔ جب یوحنا کو فرشتوں کے ذریعے وحی موصول ہوئی تھی، جب فرشتے اس پر ظاہر ہوئے تو یوحنا موت سے ڈر گیا۔ وہ گھٹنوں کے بل گرا اور اس کے سامنے جھک گیا۔ فرشتوں نے اس سے کہا کہ ان کے سامنے نہ جھکے، کیونکہ انسان کو صرف خدا کے سامنے جھکنا چاہیے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بنی نوع انسان خدا کے ساتھ محبت کا رشتہ کھو چکا ہے، ورنہ وہ گھبرا نہ جاتے، نہ فرشتوں سے ڈرتے اور نہ ان کے آگے جھکتے۔ بنی نوع انسان اپنی زندگی کا اصل مقصد کھو چکا ہے۔ بدقسمتی سے انہیں فرشتوں کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ فرشتہ دنیا تخلیق کے مقصد سے بخوبی واقف ہے۔ اس مقصد کے مطابق بنی نوع انسان کو فرشتوں کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے، کیونکہ یہ خدا کا حق ہے۔ ایک بہت ہی ایسی ہی صورتحال ایک طویل عرصہ پہلے ظاہر ہوئی تھی، جب انسانی ارواح روحانی دنیا میں رہ رہی تھیں۔ اگرچہ خدا چاہتا تھا کہ ابلیس اور دوسرے فرشتے انسانی ارواح سے دوری محسوس کر رہے تھے، اس نے ان سے کہا کہ وہ انہیں سچائی کی راہ پر چلائیں۔ انہیں انسانی ارواح کو اپنے ذہن، ضمیر اور شعور پر پروان چڑھنے میں مدد کرنی چاہیے۔ اس مرحلے میں انسانی ارواح کی رہنمائی کے لیے فرشتوں سے پوچھنا خدا کی کیا حکمت تھی۔ خدا کو امید تھی کہ ابلیس اور دوسرے فرشتے جب ان کی قربت میں خدمت کریں گے تو انسانی تخلیق کے لیے ہمدردی اور جذبات حاصل کریں گے۔ تاہم ترقی کے اس عمل میں انسانی ارواح اس حد تک محبت واپس نہیں دے سکتی جس کی ابلیس اور دوسرے فرشتے توقع کر رہے تھے۔ نتیجے کے طور پر وہ انسانی تخلیق سے زیادہ دور محسوس کرتے ہیں۔ ہمارے موجودہ دور میں بھی روحانی دنیا میں وہی صورتحال ہے۔ انسانی ارواح اس وقت بہت ناخوش ہوتی ہیں جب وہ روحانی دنیا کے پست اور تاریک جہانوں میں رہتے ہیں۔ ان کی روحانی نشوونما اتنی ترقی یافتہ نہیں ہے۔ وہ نجات کی تلاش میں ہیں اور امید کر رہے ہیں کہ فرشتے انہیں ان جہانوں سے باہر نکالیں گے۔ انسانی ارواح غلط امیدیں لگائے ہوئے ہیں، جبکہ انسان زمین پر رہ رہے ہیں۔ وہ بہت مغرور ہیں۔ انسان اپنی زندگی میں خدا کو لانے کا سنہری موقع نہیں لینا چاہتا۔ وہ اپنی نفسانی خواہشات کے لیے وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ان کی زندگی کے اختتام پر جب وہ ان تاریک جہانوں میں داخل ہو کر اپنی تقدیر کا سامنا کرتے ہیں تو ان کی ساری ہوا نکل جاتی ہے۔ وہ گھبراہٹ میں ہوتے ہیں اور موت سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ اپنی زندگی میں پہلی بار وہ اپنی زندگی کا مقصد جاننے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ وہ خدا کو جاننا چاہتے ہیں، لیکن روحانی دنیا میں داخل ہو کر صرف کمان ہی رہ جاتی ہے، تیر پہلے ہی گزر چکا ہوتا ہے۔ وہ ابلیس کے ایسے خوفناک جہانوں میں گر جاتے ہیں جہاں امید الوداع کہہ دیتی ہے۔
کروڑوں سالوں سے ان تاریک جہانوں سے نکلنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا کہ میں یہ تصویر بنی نوع انسان کے سامنے کیسے لاؤں کہ وہ اس تلخ حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ انسانی جہالت کا ایک حصہ ان کا روحانی اندھا پن ہے۔ یہ ابلیس اور اس کے گرے ہوئے فرشتوں کے لیے ایک فائدہ ہے۔ اس کے لیے انہیں مورد الزام ٹھہرایا جائے۔ بنی نوع انسان روحانی طور پر بینا نہیں بننا چاہتے، کیونکہ ان کے لیے مذاہب ان اقدار سے انکار کرتے ہیں۔ مذاہب اپنے پیروکاروں کو بتا رہے ہیں کہ اگر وہ روحانی طور پر کھل گئے تو شیطان کا شکار ہو جائیں گے۔ میں شرمندہ ہوں کہ شیطان نے ان مذاہب اور ان کے رہنماؤں کے ساتھ کیسا کھیل کھیلا ہے۔ دراصل وہ شیطان کا شکار ہیں۔ وہ اپنے پیروکاروں کو اندھے مرحلے سے باہر آنے کے لیے زیادہ روحانی طور پر بڑھنے نہیں دیتے۔ وہ انہیں اگلے دائرے میں داخل ہونے سے روک رہے ہیں۔ اس معاملے میں مذہبی حکام شیطان کی منشا پوری کر رہے ہیں۔ میں آپ کو موت کے بعد کی زندگی اور ان مذہبی لوگوں کی منزل کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا ہوں۔ عیسائیت، اسلام، یہودیت، بدھ مت، ہندو مت وغیرہ کے سب سے زیادہ ماننے والے ایک اندھے مرحلے میں جی رہے ہیں۔ وہ اپنی عادات کے ساتھ معمول کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ اپنے روحانی مقصد اور خدا کے ساتھ اپنے مقصد کو بھول چکے ہیں۔ جب وہ مرتے ہیں تو ایسی سرنگوں میں داخل ہوتے ہیں جہاں ہزاروں سرنگیں ہوتی ہیں۔ ہر روح خود بخود اس سرنگ کے سامنے قطار میں کھڑی رہے گی جہاں اس کا تعلق بھی ہے۔ ان سرنگوں کے دائرے پر گری ہوئی مخلوقات ہیں جو ان ارواح کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ وہ کم و بیش 15 میٹر لمبے اور 6 میٹر چوڑے ہیں۔ یہ خوفزدہ مخلوق نہ صرف گرے ہوئے فرشتے ہیں بلکہ اور جن، ڈائن اور دیگر تخلیق کی گری ہوئی مخلوقات بھی ہیں۔ ہم صرف فرشتہ تخلیق کو جانتے ہیں۔ خدا نے بے شمار مختلف مخلوقات پیدا کی ہیں، ہم کتنا کم جانتے ہیں۔ جب یہ مذہبی لوگ ان مخلوقات کو دیکھتے ہیں تو ان کا پورا یقین ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ توقع کر رہے تھے کہ ان کے نجات دہندگان جیسے عیسیٰ، محمد، بدھ وغیرہ ان کا انتظار کریں گے اور انہیں فردوس میں لے جائیں گے۔ اب ایک اور تلخ حقیقت شروع ہوتی ہے۔ یہ مذہبی لوگ اور ان سرنگوں کے سامنے انتظار کرنے والے لوگوں، کافروں کی روح میں کچھ اندھیرا ہے۔ ان سرنگوں کے دروازے پر موجود مخلوقات کی طرح اندھیرا موجود ہے۔ پہلی بار انسانی ارواح کو احساس ہوتا ہے کہ یہ گرے ہوئے مخلوق ان کا فیصلہ کرنے اور ان کے تاریک جہانوں تک لے جانے والے ہیں۔ مجھے ان تاریک جہانوں میں انسانی ارواح کی ان تمام لمبی کہانیوں کی وضاحت کے لیے ایک اور کتاب لکھنے کی ضرورت ہے۔ میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ خدا نے مجھے یہ مشن اپنی منشا کو پورا کرنے کے لیے دیا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مذہبی دنیا میرا کتنا انکار کرے گی یا وہ میرا یقین نہیں کریں گے۔ وہ جو چاہیں کہہ سکتے ہیں اور مجھ پر الزام لگا سکتے ہیں کہ میں ابلیس کی طرف سے آیا ہوں۔ تاہم موت کے بعد کی زندگی میں انہیں اس تلخ حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تب انہیں یاد آئے گا کہ میں نے نوع انسانی کی خاطر کیسی کیسی چھپی ہوئی حقیقتیں لایا ہوں۔ نچلے جہانوں کی ان سرنگوں کے اوپر بھی ہزارہ درمیانی جہانوں کی سرنگیں ہیں۔ ان سرنگوں کے دروازے پر فرشتے کھڑے ہیں جن کے پاس روشنی ہے۔ وہ مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے فیصلے کے ذمہ دار ہیں۔ یہاں قطار میں کھڑے مذہبی لوگ اپنے عقیدے کے مطابق نسبتاً اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔
وہ زیادہ تر اچھے خیالات رکھتے ہیں، جس سے ان کے چہرے واضح تھے۔ کچھ جگہوں پر ان کے تنگ نظری کے عقیدے کے مطابق تھوڑا سا اندھیرا ہے۔ ان کا عقیدہ اور تحریک ان کے اپنے مذہب اور نجات تک محدود تھی۔ فیصلے کے بعد یہ فرشتے ان کو اپنی نشو و نما کے مطابق مختلف درمیانی جہانوں میں بھیجتے ہیں، جن کا کوئی شمار نہیں۔ میں انہیں روحانی ترقی کے مراحل کے درمیانی جہان کہتا ہوں۔ ایک حقیقت مختلف مذاہب کے تمام ماننے والوں کو ہتھوڑے کی طرح ٹکراتی ہے۔ ان کا نجات دہندہ انہیں لینے کے لیے وہاں نہیں ہے، اور انہیں مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ ایک جہان میں مل جل کر رہنا ہے۔ ان جہانوں میں مختلف مخلوقات میں سے بے شمار مخلوقات بھی زندہ ہیں۔ جب انسانی ارواح پہلی بار ان سے ملتی ہیں تو وہ حیران اور خوفزدہ ہوتی ہیں۔ کچھ عرصے بعد ان کی عادت ہو جاتی ہے۔ تقریباً ہر آدھی رات کو میں جنگل کے درخت پر انسانوں کے لیے روتے ہوئے دعا کرنے جاتا ہوں، جہاں میں پہلی بار خدا سے ملا۔ ایک بار میں نے خدا سے پوچھا کہ میرے بنی ہوئی انسان ساتھیوں کو اپنی منزل بدلنے میں مدد کرنے کا سب سے مختصر طریقہ کون سا ہے، تاکہ وہ ایک اعلیٰ دنیا میں داخل ہو سکیں۔ خدا نے جواب دیا، اسی لیے میں نے تمہیں چنا ہے۔ اگرچہ میں نے خدا کی منشا کے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں، نہ میں اس کو توڑ سکا اور نہ ہی میں منتخب قوم جرمنی یا ساتھیوں کی حوصلہ افزائی کر سکا۔ میں انہیں اپنے ضمیر کو اس مرحلے تک پہنچانے کے لیے آگاہ نہیں کر سکا جہاں ان کے لیے روحانی دریچہ کھل سکتا ہے۔ صبح سے شام تک میں خود کو بہت الگ تھلگ محسوس کرتا ہوں، کیونکہ مجھے اپنی بنی ہوئی انسان ساتھیوں کے ساتھ کوئی بنیاد نہیں ملتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے دھوکہ دیا گیا ہے اور خدا کی منشا کو بھلا دیا گیا ہے۔ ایسی صورتحال میں 1,47,000 سے زائد انبیاء مایوسی، تنہائی اور الگ تھلگ محسوس کر رہے تھے۔ ان کے دل ٹوٹ گئے کیونکہ انسانیت نے ان کا جواب نہیں دیا۔ بہت پہلے انبیاء اسے برداشت نہ کر سکے۔ انہوں نے مشن چھوڑ دیا اور وہ تمام انکشافات، روحانی مشاہدات اور تجربات اپنے ساتھ لے گئے۔ اس سے بنی ہوئی انسان کے لیے خاص طور پر روحانی زندگی میں نقصانات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ وہ چھپی ہوئی سچائی کو نہیں جان سکتے تھے۔ یہ طویل مدت میں ان کی مدد کر سکتی تھی۔ درمیانی جہانوں کی سرنگوں کے اوپر فیصلے کے لیے غیر جانبدار جہانوں کی سرنگیں ہیں۔ ان سرنگوں کے سامنے مختلف تخلیقات کے ایسے مخلوقات موجود ہیں جو ہمارے چھوٹے سے سیارے کے لیے نامعلوم ہیں۔ یہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے آ رہے ہیں۔ آپ انہیں ولی کہہ سکتے ہیں۔ وہ بہت پرامن اور مثبت سوچ کے لوگ رہے ہیں۔ وہ دوسرے مذاہب کے ماننے والوں اور ساتھیوں کے بارے میں تنگ نظر نہیں تھے، اور وہ ان کے بارے میں فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ وہ طبقاتی نظام کے خلاف تھے اور بنی ہوئی انسان کو مکمل طور پر دیکھتے تھے۔ وہ خود غرض نہیں تھے، بلکہ انسانیت کی خاطر جی رہے تھے۔ اپنی ساری زندگی انہوں نے ساتھیوں کی تعلیم اور خدمت کی تاکہ وہ خدا کے ساتھ اپنا راستہ تلاش کرنے میں ان کی مدد کریں۔ وہ نہ صرف اپنے لیے فردوس میں ایک جگہ تلاش کر رہے تھے۔ میں نے ان کا مشاہدہ کیا۔ ان سب کی روح بہت واضح تھی۔ وہ سب اس وقت تک خدا اور جنتوں سے نسبتاً روشنی حاصل کرنے کے اہل تھے۔ یہ اولیاء اپنی روحانی ترقی کے مطابق مختلف غیر جانبدار جہانوں میں داخل ہوں گے۔ امید ہے کہ وہ ایک دن فردوس میں داخل ہونے کی اہلیت کو ان غیر جانبدار جہانوں میں ایک جیسی فطرت کے اولیاء ہیں۔ مثال کے طور پر مختلف صوفی
فرانسس آف اسیسی یا فادر پیورس وغیرہ، جو بنی نوع انسان کی مدد کے لیے بہت زیادہ متحرک تھے۔ وہ ایک دوسرے کا خیر مقدم کرتے ہیں اور بہت پرامن تعلق رکھتے ہیں۔ وہ تمام اولیاء خاموش فطرت کے ہیں، وہ پریشانی کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ بہرحال کوئی بھی پریشانی پیدا کرنے والا ایسے جہان میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر بنی نوع انسان زمین پر روحانی ترقی کے اس مرحلے تک پہنچ جائے تو یہ ایک بڑی کامیابی ہوگی اور انسانیت زمین پر امن کے نئے دور میں داخل ہو سکتی ہے۔ روحانی دنیا میں ان غیر جانبدار جہانوں کے بعد فردوس شروع ہوتی ہے۔ فردوس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: تشکیل کا مرحلہ کی فردوس، ترقی کے مرحلے کی فردوس اور مکمل مرحلے کی فردوس۔ ہر دائرے کے بے حساب جہان ہیں۔ فردوس کے لیے فیصلے کی کوئی سرنگیں نہیں ہیں، صرف ارواح جن کے پاس پرواز کرنے کے لیے کافی روشنی ہوتی ہے، وہ اپنی روشنی کے مطابق فردوس کے مختلف دائروں میں داخل ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک حیران کن حقیقت بتاتا ہوں۔ مختلف تخلیقات میں سے مختلف مخلوقات جن کے پاس فردوس میں ان ارواح سے زیادہ روشنی ہے، فردوس کے مختلف جہانوں کا دورہ کرتے ہیں۔ مذہبی کتابوں میں صرف فرشتوں کے بارے میں درج ہے، نہ کہ دوسری مخلوقات کے بارے میں۔ ان مخلوقات کی مختلف نوعیتیں اور شناختیں ہیں۔ جب وہ بعض ارواح میں ان کے جہانوں کے مطابق قابلیت دیکھتے ہیں تو ان ارواح کو اپنی تخلیقات میں لے جاتے ہیں۔ فرشتے فردوس کے تمام مختلف دائروں کو کنٹرول کرتے ہیں، لیکن وہ دوسری مخلوقات پر اختیار نہیں رکھتے۔ وہ مداخلت نہیں کر سکتے اگر وہ مخلوق انسانی ارواح کو اپنی تخلیق میں لے جانے کا فیصلہ کریں۔ وہ انسانی ارواح کو ان کی نشو و نما اور روشنی بڑھانے میں مدد کے لیے لیتے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ وہ زیادہ تر انسانی ارواح کو مکمل مرحلے کی فردوس سے لیتے ہیں۔ جن کے پاس زیادہ تر ارواح مختلف سیاروں کے انبیاء ہیں۔ ان تخلیقات کی مخلوقات انتہائی عجیب اور بہت الگ تھلگ ہیں۔ انسانی ارواح وہاں بہت تنہا اور الگ تھلگ محسوس کرتی ہیں، بالکل اسی طرح جیسے بچے کی پیدائش کے بعد جب آپ اس کی نال امبلیکل کورڈ کاٹ دیتے ہیں۔ مختلف سیاروں سے بہت سے انبیاء کو ان مخلوقات میں لے جایا گیا۔ وہ وہاں اداس، تنہا، خالی اور عجیب محسوس کرتے ہیں۔ وہ وہاں اپنی روح کی نشو و نما کے لیے پر اصرار سفر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان تخلیقات کے بعد خدا کے بے حساب جنتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ وہاں خدا کی فطرت کے مطابق نیلی اور سنہری جنتیں ہیں۔ جتنا زیادہ آپ عمودی طور پر جائیں گے، ان نیلی اور سنہری جنتوں کے رنگ اتنے ہی گہرے ہوں گے، جیسا کہ میں نے اپنی دوسری کتابوں میں وضاحت کی ہے۔ نیلی جنتیں خدا کی باپ کی فطرت کی نمائندگی کرتی ہیں اور سنہری جنتیں خدا کی ممتا کی فطرت کی نمائندگی کرتی ہیں۔ مختلف مخلوقات اور انسانی ارواح میں سے وہ ارواح جو ان جنتوں میں داخل ہو سکیں، وہ سب سے زیادہ اہل ارواح ہیں۔ انہوں نے خدا کو گہرے طریقے سے پہچانا اور وہ وقتاً فوقتاً اس کے ساتھ زندہ تعلق رکھ سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ان کا خدا کے ساتھ عمودی تعلق ہے۔ اس کا مطلب ہے خدا نے انہیں براہ راست یہ وعدہ دیا ہے کہ ان کی ارواح اس کی براہ راست جنتوں میں داخل ہوں گی۔ خدا نے براہ راست انہیں ان کی محبت کے مطابق اپنی روشنی عطا کی ہے۔ یہ انہیں بغیر کسی مشکل کے ان جنتوں میں داخل ہونے کے لیے روشنی کی کثیر رفتار کے ساتھ سفر کرنے میں مدد کرتا ہے۔ خدا کی طرف سے ایسا براہ راست وعدہ کسی بھی روح کے لیے نمایاں اور
حیرت انگیز فضل ہے۔ وہ ارواح عمودی طور پر اس حد تک سفر کر سکتی ہیں جہاں تک ان کی روشنی انہیں اجازت دیتی ہے۔ وقتاً فوقتاً وہ بالا جنتوں کی سیر کرنے کی اہلیت حاصل کرتے ہیں۔ انہیں خدا کو سننے، دیکھنے، ملنے، چھونے یا گلے لگانے کا موقع ملتا ہے۔ وہاں بے شمار بالا جنتے ہیں جو انسانی تخلیق کی طاقت سے باہر ہیں۔ جو ارواح ان جنتوں میں داخل ہو سکتی ہیں وہ خدا کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہیں اور وہ دل کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان ارواح کے لیے کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ ان کے برعکس انہیں انعام کے طور پر زیادہ روشنی ملتی ہے جو رنگ اور شدت میں مختلف ہوتی ہیں۔ جو خدا کو گہرے طریقے سے جاننا چاہتا ہے اور اس کے پراسرار جنتوں کی کہانیاں، اسے میری پہلی کتاب جس کا نام ہے خدا دکھائی دینے والا خدا ہے، جو انسانیت پہ ایک مرئی خدا کے طور پہ ظاہر ہوتا ہے، پڑھنا چاہیے۔ اب میں واپس اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ کڑوا سچ یہ ہے کہ اگر آدم نے خدا کی منشا پوری کی ہوتی تو 1600 سال بعد نوح کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اگر نوح خدا کی منشا کو پورا کرتا تو 400 سال بعد ابراہیم کے آنے کی ضرورت نہ تھی۔ اگر ابراہیم خدا کی منشا کو پورا کرتا تو موسیٰ کے آنے کی ضرورت نہ تھی۔ اگر موسیٰ خدا کی منشا کو پورا کرتا تو بنی اسرائیل کے ساتھ کنعان کی وعدہ شدہ سرزمین میں داخل ہوتا تو خدا کی طرف سے انہیں دودھ اور شہد ملتا۔ یہاں دودھ خدا کی الہی سچائی کی علامت ہے اور شہد خدا کی محبت کی علامت ہے۔ دوسرے انبیاء اور عیسیٰ کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ عیسیٰ کو اپنی طاقت اور صبر پر قائم رہنا چاہیے تھا اور دکھ کے وقت سے خوش دلی کے ساتھ گزرنا چاہیے تھا۔ اسے بنی اسرائیل پر وہ تمام الہی راز بتانا چاہیے تھے جو خدا نے اسے عطا کیے تھے۔ اگر وہ بنی اسرائیل کو خدا کی طرف سے بھیجے گئے شخص کے طور پر رہنمائی اور تعلیم دیتا تو زندگی بھر اس کا یہی کام رہتا۔ خدا اس وقت زمین پر آتا۔ اس کے بعد محمد کے آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ روحانی دنیا، خدا اور فرشتے عیسیٰ کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ اسلام ایک قابل قسم کے مذہب کے طور پر وجود میں آیا۔ خدا کے لیے مذہب کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اگر عیسیٰ اس کی منشا پوری کر دیتا، عیسیٰ کے ذریعے خدا اور جنتوں پر مرکوز ایک خاندانی دنیا شروع ہونی چاہیے تھی۔ آسمانی باپ ایسی دنیا میں موجود ہوگا۔ جب عیسائیت کہتی ہے کہ عیسیٰ صلیب پر مرنے آیا تھا تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ خدا کی نظر میں یہ غلط ہے۔ جب عیسائی موت کے بعد کی زندگی میں روحانی دنیا میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے انہیں معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ صلیب پر مرنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ ابلیس اسلام کو قابیل کی حقیقت سے استعمال کرنا چاہتا ہے تاکہ حابیل کی پوزیشن میں عیسائیت کو قتل کر سکے۔ اب ابلیس عالمی سطح پر وہی کچھ دہرانا چاہتا ہے جو باغ عدن میں خاندانی سطح پر ہوا تھا۔ اس لیے اس بات کا بہت بڑا خطرہ ہے کہ اسلام بحیثیت مذہب اور اس کے ماننے والوں کو ابلیس کے ذریعے یورپ، امریکہ اور اسرائیل میں عیسائیت کو تباہ کرنے کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اگر اسلامی انتہا پسندوں کے ہاتھ میں ایٹمی ہتھیار اور ایٹم بم آ جائیں گے تو وہ ان ہتھیاروں کا غلط استعمال کر کے یورپ، امریکہ اور اسرائیل میں تاریک دور لے آئیں گے۔ جنتوں نے مجھے ان کے گھنونے منصوبے دکھائے ہیں۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں۔ 3 حصے روس، ہٹلر اور مسلمانوں کے بارے میں
پیش گوئی کرتے ہیں۔ 3 parts prophecy about Russia, Hitler and Muslims۔ اب میں بائبل کی ایک باب ریولوشن نمبر 10 20 7 کے معنی بیان کروں گا۔ پہلے 1000 سال اس کی پہلے عیسائیوں کے درد اور تکلیف کے وقت کی علامت ہیں، جب عیسائیت کی خاطر انہیں قیمت چکانی پڑی۔ وہ روحانی دنیا میں ایسے جہانوں پر چلے گئے جہاں ابلیس انہیں مزید تکلیف اور دکھ نہیں دے سکتا تھا۔ وہ وہاں پر امن ماحول میں رہتے ہیں اور مسیحی اقدار سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ پہلی پیشین گوئی روس کے بارے میں۔ رشیا، فرسٹ پارٹ آف دا پروفیسی۔ دوسرا 1000 سال جہاں ابلیس کو آزاد کیا جائے گا کی نمایاں علامت ہمارا موجودہ وقت ہے۔ اب ہم دوسرے 1000 سالوں کے اختتام پر ہیں، جسے آخری دن کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ شیطانی وقت کے آخری ایام اور اس کی نمایاں سرگرمیاں ہیں۔ مارکس کا اشتراکی نظریہ ایک شیطانی پیشین گوئی ہے اور یہ براہ راست ابلیس سے متاثر ہے۔ ایسا نظریہ مذہب اور روحانیت کی ضرورت کو ختم کر دیتا ہے۔ روس اور مشرقی یورپ کمیونزم سے متاثر ہیں۔ یہاں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ خدا کی کارسازی کیسے کام کرتی ہے۔ بہت کثرت سے خدا اور جنتوں نے کارل مارکس جیسے لوگوں کو چنا۔ انہوں نے انہیں متاثر کیا تاکہ وہ بنی نوع انسان کے لیے ایک بہتر دنیا لانے کے لیے خدا کی منشا پوری کر سکیں۔ جب یہ چنے ہوئے لوگ ترقی کر رہے تھے، ابلیس نے انہیں شکاری کی طرح بہت قریب سے دیکھا۔ ترقی کی اس مدت کے دوران لوگوں نے اپنا صبر کھو دیا اور نتیجہ بہت کم آنے پر مایوسی ہوئی۔ اسی لمحے انہوں نے شکایت کرنا شروع کر دی اور خدا اور روحانی راستے کے بارے میں منفی خیالات پیدا کیے۔ ابلیس نے انہیں پکڑ لیا۔ اس نے انہیں متاثر کیا اور کارل مارکس، لینن اور اسٹالن کی طرح اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ ان تینوں افراد نے برائی کی طرف ایک سلیس بنائی۔ اب میں کارل مارکس کی طرف واپس آتا ہوں۔ وہ ایک یہودی گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس نے صحیح سمت میں پڑھنے کی تعلیم حاصل کی۔ جب وہ 9 عمر تھا تو اس نے خدا کے بارے میں ایک نظم لکھی۔ قانون کے طالب علم کے طور پر اپنے وقت کے دوران وہ بہت جذباتی تھا اور خدا کے لیے بہت سے آنسو بہائے تھے۔ اسے یقین تھا کہ خدا اسے اپنی منشا کے لیے ابراہیم، عیسیٰ یا دوسرے انبیاء کی طرح چن لے گا۔ تاہم ایسے لوگوں کی ایک کمزوری ہے، وہ چاہتے ہیں کہ خدا ان کے منصوبے میں فٹ ہو۔ اس طرح انہوں نے کچھ ناکامیاں دیکھیں۔ کیونکہ چیزیں ان کے شیڈول کے اندر کام نہیں کرتی تھیں، وہ اپنا صبر کھو بیٹھے، منفی اور مایوس ہو گئے۔ اس کے بعد صرف برائی ان کے ساتھ کام کرنے کی منتظر تھی۔ کارل مارکس ان میں سے ایک تھا۔ کبھی کبھی اس نے اپنے آپ سے کہا، بالکل اور ضرور میں خدا سے اس طرح ملوں گا جس طرح دوسرے انبیاء اس سے ملے ہیں۔ ایک بات وہ بھول گیا ہے، اسے اپنے آپ کو خدا کے منصوبے میں شامل کرنا چاہیے، نہ کہ اس کے برعکس۔ یہی بات انبیاء پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ وہ خدا سے نہیں ملے، لیکن جب ان کی روحانی ترقی کے لیے وقت آیا ہوا تو خدا ان سے ملا۔ کارل مارکس ایک اچھے مالی پس منظر والے خاندان میں پیدا ہوا تھا۔ اس کا باپ ایک وکیل تھا۔ کارل مارکس نے غریبوں کی طرح فیکٹری میں ایک دن بھی کام نہیں کیا۔
بعد میں وہ غریب عوام اور مزدوروں کی نمائندگی کرنا چاہتا تھا۔ اسی شخص نے جس نے کتاب دی کیپٹل لکھی تھی، اس نے سب سے پہلے کتاب ہولی فیملی لکھی ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ اپنے سفر میں کسی نہ کسی طرح اس نے غلط سمت اختیار کی ہے۔ میں اس کی کتاب دی کیپٹل کے بارے میں بحث نہیں کرنا چاہتا، لیکن بنیادی طور پر 5 چیزیں غلط ہیں جن کا تعلق ابلیس سے ہے۔ اس نے کارل مارکس کو اس طرح الجھایا جس طرح اس نے ایڈن کے باغ میں آدم کو الجھایا تھا۔ جو لوگ خدا پر یقین رکھتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں، وہ خدا کی سادہ تعلیم کو پیچیدہ نہیں بناتے۔ اگر صحیح رہنمائی ہو تو ایک بچہ خدا اور پھر بنی نوع انسان ساتھیوں سے محبت کرنے کے لیے پیروی کر سکتا ہے۔ اس میں خدا کا ایک بہت گہرا راز پوشیدہ ہے۔ حق تعالیٰ نے انسانوں، مخلوقات اور دیگر تمام مخلوقات کو تخلیق کرتے وقت اپنے لیے کچھ نہیں رکھا۔ اس کے برعکس اس نے سرمایہ کاری کی اور محبت کی خاطر سب کچھ دے دیا، کیونکہ والدین غیر مشروط طور پر اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ یہ تعلیم ہم پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ ہمیں وہی کرنا چاہیے جیسا کہ خدا نے کیا تھا۔ جب ہم اس کے ساتھ اور پھر بنی نوع انسان ساتھیوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں، اس اصول کی بنیاد پر نئی دنیا وقوع پذیر ہوگی۔ خدا اور انسانوں کی محبت کی خاطر دو جو کچھ دیا ہے اسے بھول جاؤ۔ کاش میں ایسی دنیا میں پیدا ہوتا۔ کمیونسٹ نظریہ کن اصولوں پر استوار ہوا؟ سب سے پہلے یہ نظریہ بنیادی وجہ سے انکار کرتا ہے۔ یہ خدا کا انکار کرتا ہے۔ وہ سب سے قیمتی ہستی ہے جس کی وجہ سے ہم وجود میں آئے۔ دوسرے نمبر پر کمیونزم مذہب کی قدر سے انکار کرتا ہے، جو خدا اور روحانی زندگی کے بارے میں تعلیم دیتے ہیں۔ کمیونسٹ مذاہب کا موازنہ افیون سے کرتے ہیں، جو کہ ایک نشہ ہے۔ وہ کتنے غلط ہیں۔ تیسرے نمبر پر کمیونزم موت کے بعد کی زندگی کا انکار کرتا ہے، جہاں ہم اپنی روح کے ساتھ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ یہ ایک اہم ابدی قدر ہے، کیونکہ بنی نوع انسان کو اپنے ابدی گھر کے بارے میں بہت کچھ جاننا چاہیے۔ ان کے پاس بہت کم معلومات ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کمیونزم میں انسان ماحول کی پیداوار ہے۔ انسان خدا کے فرزند ہیں، ماحول کی پیداوار نہیں۔ انسانوں کو خدا کی صورت پر بنایا گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے ہم خدا کی فطرت کے ساتھ بنائے گئے ہیں۔ ہم اس کی تمام خوبیوں کے وارث ہیں۔ بدقسمتی سے ہماری روحانی ترقی نے غلط سمت اختیار کی۔ ہم واقعی برے ماحول کی مصنوعات اور شکار بن گئے۔ ہم برے درخت بن گئے جو پھل نہیں دے سکتے۔ ہمیں زندگی اور محبت کے درخت بننا چاہیے تھا اور ہمیں خدا کی فطرت کا وارث ہونا چاہیے تھا۔ اگر خدا پرتشدد طاقت کا استعمال کرے گا تو بنی نوع انسان کے پاس اس کی اطاعت کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ آسمانی والدین نے ہمیں بہت سے تحفے دیے۔ اس نے ہمیں آزادی کا تحفہ دیا۔ اس نے ہمیں دماغ، ضمیر، شعور، دل، ہماری روح اور روح کی آزادی، ایسے خوبصورت ماحول میں بڑھنے کی آزادی دی۔ ہم اپنی ذمہ داری سے خدا اور ایک دوسرے سے محبت کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ بدقسمتی سے ہم نے ان آزادیوں کو دنیاوی خواہشات اور اپنی انا پرستی کے لیے غلط طریقے سے استعمال کیا ہے۔ تاہم آسمانی والدین محبت کا خدا ہے۔
بہت زیادہ صبر رکھتا ہے۔ وہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے اور گھر آنے میں ہماری مدد کرنے کے لیے مسلسل نبی بھیجتا ہے۔ جس دن ہم غیر مشروع طور پر دینا سیکھیں گے اور ہم غیر مشروع طور پر خدا اور ساتھیوں سے محبت کریں گے، ہم خدا اور جنتوں کی سیدھی شاہراہ بنائیں گے۔ کمیونسٹ نظریہ مذہب کی ضرورت کو ختم کرنا چاہتا ہے اور وہ اس مخلوق کے خالق کے طور پر خدا کی قدر کا انکار کرتا ہے۔ یہ ہمیں سطحی اقدار سے بھری مادیت پسند زندگی گزارنے کی طرف لے جاتا ہے۔ ان اقدار کی ایک مختصر مدت ہوتی ہے اور یہ کسی بھی وقت ہماری موت کے ساتھ ختم ہو سکتی ہے۔ کمیونزم مشرقی بلاک کے کئی ممالک میں پھیل چکا ہے۔ وہاں بہت سے لوگ روحانی طور پر مردہ ہو گئے اور اس نے ان کی روحانی اقدار کو تباہ کر دیا ہے۔ اس معاملے میں عیسیٰ ٹھیک تھا جب اس نے 2000 سال پہلے بائبل میں کہا تھا، میتھیو 10:28، اور ان سے مت ڈرو جو جسم کو مار ڈالتے ہیں لیکن روح کو مارنے کے قابل نہیں ہیں، لیکن ان سے ڈرو جو روح اور جسم دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے۔ کمیونسٹ ممالک کی خاص بات روس ہے۔ روس بکری ہے، بھیڑ نہیں۔ بکریاں خدا کی قدر کا انکار کر رہی ہیں اور بھیڑیں خدا کی قدر کی پیروی کر رہی ہیں۔ یہ ابلیس کا منصوبہ تھا کہ روس ایٹمی جنگ کے ذریعے یورپ کو تباہ کر دے۔ کسی نہ کسی طرح امریکہ نے یورپ سے اتحاد کیا اور روس کے خلاف سرد جنگ جیت لی۔ جنتوں کی نظر میں روس اب بھی بہت خطرناک ہے۔ ہمارے موجودہ دور میں پوٹن سب سے خطرناک آدمی ہے۔ وہ لوگوں کو کنٹرول کرنے اور KGB کی خفیہ سروس میں اپنے تجربات کا مظاہرہ کرنے کے لیے اپنی طاقت کا غلط استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اس طرح وہ روس پر اپنے سیاہ سائے میں حکومت کرنا چاہتا ہے۔ وہ انسان ہے جو انسانی حقوق اور آزادی کی قدر کو نہیں پہچانتا۔ آزاد دنیا، امریکہ اور یورپ کو روس پر اثر انداز ہونے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ روس کو ان سیاستدانوں کو سامنے لانا ہوگا جو آزادی، جمہوریت اور آزاد یورپ کے ساتھ اتحاد پر یقین رکھتے ہیں۔ بصورت دیگر اس بات کا بہت بڑا خطرہ ہے کہ پیوٹن کا جانشین اس سے زیادہ برا ہوگا جتنا وہ رہا ہے۔ میں یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ پوٹن کے بارے میں آسمان نے مجھے کیا دکھایا ہے۔ میں آدھی رات کی نماز کے لیے جنگل میں درخت کے پاس بیٹھتا ہوں جہاں میں خدا سے ملا۔ وہاں میں نے پوٹن کو دیکھا۔ وہ ایک تاریک دنیا میں سردی کی وجہ سے ننگا اور کانپ رہا تھا۔ اندھیرا اسے کالے سوراخ کی طرف نگلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ مدد کے لیے پکار رہا تھا لیکن اس کی کوئی مدد نہیں تھی۔ وہ اتنی خوفناک حالت میں کیوں ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا، وہ خفیہ ادارے کا سربراہ تھا اور روس کے صدر کی حیثیت سے اس نے اپنے عہدے کا بہت غلط استعمال کیا۔ اس نے بہت سے لوگوں کی زندگیاں تباہ کر دی ہیں جو آزادی اور جمہوریت پر یقین رکھتے تھے۔ اگر وہ اس کے فیصلے سے متفق نہیں تھے یا ان کی کوئی دوسری رائے تھی تو اس نے اپنے بدترین جیلوں اور دماغی ہسپتالوں میں ڈال دیا۔ یہ لوگ معصوم اور بہت نارمل تھے، اس لیے جب وہ مر جائیں تو وہیں ختم ہو جائیں گے۔ فرشتوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ وہ زمین کے سب سے خطرناک اور شریر آدمیوں میں سے ایک ہے۔ وہ ایران جیسے جنوبی اسلامی ممالک کی مدد کر رہا ہے جو ایٹم بم بنانے میں بری طرف ملوث ہیں۔ وہ خفیہ طور پر مزید اسلامی ممالک کو
جواب دینا چاہتا ہے جو امریکی اور یورپی اقدار کے خلاف ہیں۔ اگر ایک دن انگلینڈ، فرانس اور جرمنی میں اسلامی جنوبی دہشت گرد یورپ میں خطرناک ایٹم بم سے تیار کرنے کا منصوبہ بنائیں گے، پیوٹن ہی ان کا ساتھ دے گا۔ پیوٹن کو دل کی گہرائیوں سے امریکہ اور یورپ کی پالیسی سے نفرت ہے۔ وہ جمہوریت کے لیبل کے پیچھے دماغ اور دل میں سب سے زیادہ شرپسند آمروں میں سے ایک ہے۔ اس نے اس حفاظتی ڈھال کے پیچھے اپنے ملک کو غلط فخر دیا۔ دراصل وہ جمہوریت کا قاتل ہے۔ فرشتوں نے مجھے دکھایا کہ پیوٹن چاہتا ہے کہ سوویت یونین اپنی شناخت برقرار کر رکھے۔ وہ اپنی طاقت کے ذریعے مشرق اور مشرق وسطیٰ کے ممالک بالخصوص ایران پر اثر انداز ہونا چاہتا ہے۔ وہ امریکہ اور مغربی معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے ایٹم بم بنانے میں ان ممالک کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ میں نے پیوٹن کے بارے میں ایک اور ویژن دیکھا جب میں دعا کر رہا تھا کہ یورپ اور یورپی برادری کے ساتھ ہم آہنگی میں اپنا مقام تلاش کرنے کے لیے سوویت یونین شامل ہو جائے۔ میں ایک نوجوان کے ساتھ ایک گھر کے سامنے تھا جب پیوٹن اور سوویت یونین کا موجودہ صدر وہاں سے باہر آیا۔ میرے ساتھ والے شخص نے پوتن سے پوچھا، کیا وہ گھر میں داخل ہو کر دیکھ سکتا ہے کہ کیا تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ وہ اس سے کچھ معاشی فائدہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ پیوٹن نے اسے کہا، میں آپ کو ایک مشورہ دے سکتا ہوں کہ کس طرح اقتصادی طریقوں سے، خاص طور پر گیس پائپ لائن کے بارے میں یورپ پر دباؤ برقرار رکھا جائے۔ میں نے اس شخص سے کہا، اب میں اس گھر میں رہ رہا ہوں، یہ میرا ہے۔ پیوٹن نے مجھے گھور کر دیکھا لیکن وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ میں اس گھر میں داخل ہوا۔ نیلے کپڑوں والی ایک عورت میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے کہا، تم دیر سے آئے، ہم اس گھر کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لمحے پیوٹن موجود صدر کے ساتھ واپس آیا۔ وہ اس عورت پر بہت ہنسنے لگا۔ جب پیوٹن ہنس رہا تھا تو وہ عورت میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے بعد وہ اور موجودہ صدر پچھلے دروازے سے چلے گئے۔ اب میں اس اسلامی نظارے کا مطلب بتانا چاہتا ہوں۔ یہ گھر سوویت یونین کی نمائندگی کرتا ہے۔ پیوٹن اور موجودہ صدر کے گھر سے باہر آنے کا مطلب ہے کہ ان کا وقت ختم ہو جائے گا۔ وہ نوجوان جس نے پیوٹن سے کچھ مشورہ طلب کیا، وہ سوویت یونین کی نوجوان نسل کی نمائندگی کرتا ہے۔ نوجوان اپنا معاشی مستقبل مغربی یورپ کے ساتھ مل کر دیکھنا چاہتا ہے۔ پیوٹن کا ان پر غلط اثر تھا۔ اس نے انہیں اپنی شناخت برقرار رکھنے کے لیے یورپی کلبوں میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ نیلے کپڑوں میں عورت سوویت یونین کی مستقبل کی خواتین کی نمائندگی کرتی ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ جب میں اس گھر میں داخل ہوا تو مجھے دیر ہو رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ میں نے اپنے انکشافات یورپ، سوویت یونین اور بنی نوع انسان تک پہنچانے میں دیر کر دی ہے۔ میں اس وقت بہت نامعلوم اور الگ تھلگ ہوں۔ مستقبل میں نوجوان نسل، بالخصوص خواتین، یورپی برادری کی مدد میں سوویت یونین کی معاشیات میں اصلاحات لائیں گی۔ پیوٹن واپس آیا، ہنسا اور خاتون بن گیا۔ جب آپ کسی رویہ میں ہنستے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس شخص کو ایک افسوسناک انجام نظر آئے گا۔ عورت کے بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن جب اس کے پاس طاقت نہیں ہوگی اور اس پر کوئی مصیبت آئے گی تو وہ بہت کمزور ہو جائے گا۔
لوگ حیران رہ جائیں گے۔ وہ سوچیں گے کہ کیا یہ وہی شخص ہے جو اتنا مضبوط تھا اور اپنے دور حکومت میں اتنے بے گناہ لوگوں کو جیلوں میں ڈالا تھا۔ پوٹین پچھلے دروازے سے گھر سے نکلا، اس کا مطلب ہے کہ وہ غائب ہو جائے گا۔ پوٹین کو موجودہ صدر کو بھی پچھلے دروازے سے جانے کے لیے دھکیلنا پڑا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص پیوٹن کی پالیسی سے اپنے دل میں خوش نہیں ہے۔ بدقسمتی سے پیوٹن نے اس پر بہت دباؤ ڈالا اور اسے بلیک میل کیا کہ وہ اس کے نقش قدم چلیں۔ اس کے ذریعے پیوٹن برسر اقتدار صدر کی منزل کو بھی اس مقام تک پہنچا سکتا ہے کہ سوویت یونین کے عوام اسے اپنے دوہرے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ تاہم اس کے دل کے اندر وہ یورپ اور امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہے اور وہ سوویت یونین کے نظام کی اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ بعد میں وہ پیوٹن کے راستے پر نہیں چلا اور وہ اپنے راستے پر چلا گیا۔ امریکہ اور یورپی ممالک پر اخلاقی اور معاشی دباؤ ڈالنا چاہیے۔ پیوٹن اپنی سمت بدلے۔ اسے اپنے جیسے شخص کے لیے جمہوریت کے راستے پر چلنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دوسری پیشین گوئی ہٹلر کے بارے میں۔ ہٹلر سیکنڈ پارٹ آف دا پروفیسی۔ دوسری پیشین گوئی تباہی کے بارے میں ہے جو ہٹلر کے ذریعے ہوئی تھی۔ وہ تمام ممالک جو اس کے ساتھ متحد تھے شیطانی پہلو پر کھڑے تھے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، ہٹلر شیطان کا مسیحا تھا۔ ہٹلر نے ذکر نہیں کیا لیکن شیطان نے براہ راست آ کر اسے دنیا کا لیڈر بنانے کی پیشکش کی۔ شیطان نے ہٹلر کے نوعمری میں ایک ایسا واقعہ پیش کیا جس نے اس کے دل و دماغ کو بنی اسرائیل چنی ہوئے لوگوں کے لیے نفرت سے بھر دیا۔ ہٹلر خلوص دل سے چاہتا تھا کہ یہودی اپنا سارا قبضہ کھو دیں۔ دراصل ہٹلر کا تعلق آسٹریا سے تھا اور جب اس کا نام آتا ہے تو اسے آسٹریا سے جوڑا جانا چاہیے۔ ابلیس اور ابلیسی قوتوں نے ہٹلر کے ذریعے ایک پتھر سے دو پرندے مار ڈالے۔ ایک طرف اس نے اتنے بے گناہ اسرائیلیوں کو قتل کیا اور دوسری طرف جرمنی کی تصویر بھی بدصورت بنا دی۔ اب شاید ہی کوئی مجھ پر یقین کرے گا جب میں کہوں گا کہ خدا نے جرمنی کو اپنی منشا پوری کرنے اور زمین پر خدا کی دنیا کے لیے نیا ماحول لانے کے لیے چنا ہے۔ اسی طرح جب یورپ اور باقی دنیا کو ایک دن پتہ چلے گا کہ جرمنی کو خدا نے اپنے گھر واپس لانے کے لیے چنا ہے تو بہت سی قوموں کو اس پر یقین کرنا مشکل ہوگا۔ مثال کے طور پر جب عیسیٰ 2000 سال پہلے کراس پر چڑھنے کے لیے گیا تو اس کے شاگردوں میں سے کوئی بھی اس کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اس کا جانشین نہیں بنا۔ عیسیٰ نے کہا کہ اس نے چابی پطرس کو دی۔ پطرس اتنی دور نہیں آیا کہ پولس جو عیسیٰ کا دشمن تھا، اس نے عیسیٰ کے مشن کو کامیابی سے دوسری قوموں تک پہنچایا۔ پہلے وہ ساؤل کہلاتا تھا لیکن آسمانی رویہ کے ذریعے وہ پولس بن گیا۔ کسی طرح ابلیس نے اس قوم کو ساؤل کے طور پر غلط استعمال کیا ہے، لیکن وقت آ گیا ہے کہ جرمنی اپنے نام کو پاک کرے اور خدا کے انکشافات کو یورپ اور دنیا تک پہنچائے۔ مستقبل کی تاریخ میں ایک ایسا وقت آئے گا جب دنیا کے تمام قومیں جرمنی کو پیار سے یاد کریں گی۔ دنیا کی تمام قومیں اس قوم کے لیے بہت سے تحفے لائیں گی کیونکہ اس قوم کو خدا نے چنا ہے۔ یہ بنی ہوئی انسان کو بحال کرنے اور انہیں واپس گھر لانے کے لیے
خدا کی کارسازی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ مرکزی فرد کی حیثیت سے میرا سارا کام اس بات کی بنیاد رکھنا ہے کہ اس قوم کے لوگ اپنے دل و جان سے خدا کو پہچانیں، مجھے تمام پوشیدہ راز جو خدا نے مجھ پر ظاہر کیے ہیں دنیا کی خاطر جرمنی کے ساتھ بانٹنا ہے۔ میں ایک اور بات کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ اگر ہٹلر کو اس کا فارمولہ مل جاتا، آئنسٹائن کے ایٹم بم سے یورپ اور امریکہ کی تباہی بہت زیادہ ہوتی۔ خدا کا شکر ہے آئنسٹائن امریکہ چلا گیا۔ اس نے شکستہ دل کے ساتھ جرمنی چھوڑا اور نیو جرسی میں الگ تھلگ اور اداس زندگی گزاری۔ اس سے پہلے آئنسٹائن نے ہٹلر کے بارے میں بہت گہرا خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ جرمنی میں لاکھوں یہودیوں کا صفایا کر دے گا۔ اس خواب کا ذکر اس نے اپنے گھر والوں اور قریبی دوستوں سے کیا۔ انہوں نے اس سے پوچھا، تم ایک سائنسدان ہو، تم کب سے نبی ہو گئے؟ بائبل کی پہلی 2 علامتی پیشین گوئیاں ہو چکی ہیں۔ تیسرا، اسلام کے بارے میں پیشین گوئی سب سے خاص بات ہے۔ یہ ہماری موجودہ دنیا میں ایک زندہ خطرہ بنی ہوئی ہے۔ خدا نے مجھے اس خطرناک وقت میں انسانوں کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ اسلامی لوگ خدا کی دنیا کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ اگر میں اسلام کی اصلاح کر سکتا ہوں تو نئی دنیا کے بارے میں تمام پیشین گوئیاں پوری ہو جائیں گی۔ خدا نے مجھ سے کہا، تم اس دنیا کے نجات دہندہ ہو، لیکن تم ہمیشہ میرے دل اور روح میں زندہ رہو گے۔ لہٰذا میرا پہلا مشن دن رات خدا کے ان تمام الہامی رازوں کے بارے میں بتانا ہے جو دوسرے تمام انبیاء بنی نوح انسان کے ساتھ اشتراک نہیں کر سکے۔ میرا بنیادی مشن اس دنیا کو خدا کی آگ سے جلانا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بنی نوح انسان کے دلوں میں خدا کی محبت سے روشن کرنا۔ تیسری پیشین گوئی، اسلام ابلیس کا نشانہ بن گیا۔ Third part of the prophecy, Islam became object of Lucifer. یہاں مجھے بہت کچھ کہنا ہے۔ نہ ہی آپ اسلام کا کارل مارکس کی کیپٹل نظریہ کے ساتھ موازنہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہٹلر کی کتاب مائی فائٹ کے ساتھ۔ اسلام اندرونی اقدار کے ساتھ ایک روحانی نظریہ ہے جسے سردار فرشتہ جبرائیل اور دیگر فرشتوں سے متاثر کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے مجھے کچھ پوشیدہ پردے ہٹانے ہوں گے تاکہ بنی نوع انسان ساتھی یہ سمجھ سکیں کہ اسلام کیوں آیا۔ مجھے 2000 سال پیچھے جانا ہے۔ عیسیٰ کا وقت برائی کے آخری دن اور خدا کی دنیا کے لیے نئی شروعات تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام مذاہب کے ختم ہونے کا وقت بھی تھا۔ خدا کی ایک خاندانی دنیا شروع ہونی چاہیے۔ اگر خدا کی دنیا عیسیٰ کے زمانے میں زمین پر خاطر خواہ حد تک معرض وجود میں آ جاتی تو بعد میں عیسائیت اور اسلام کا کوئی تصور نہ ہوتا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ عیسائیوں کے لیے ایک تلخ سچائی ہے، تاہم مجھے یہ بتانا ہے کیونکہ میں خدا اور جنتوں کے سامنے ذمہ دار ہوں۔ عیسیٰ خدا کی اہم دنیا کو محسوس نہیں کر سکتا تھا جو اس کا بنیادی مشن تھا۔ عیسائیت عیسیٰ کے مشن کی ناکامی کی وجہ سے وجود میں آئی۔ عیسائی مذہب پال کا ہے، روحانی دنیا میں عیسیٰ کا نہیں۔ اس معاملے کی تمام تفصیلات پڑھی جا سکتی ہیں۔
میری پہلی کتاب میں جس کا نام ہے خدا دکھائی دینے والا خدا ہے، جو انسانیت پہ ایک مرئی خدا کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ اگر عیسیٰ کے وقت زمین پر مثالی دنیا خطر خواہ حد تک محسوس کی گئی ہوتی تو خدا بنی نوع انسان کے لیے نظر آتا۔ آسمانی والدین کو زمین پر صرف مخصوص بنیادوں کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد وہ اس زمین کے ہر کونے میں پرواز کرے گا اور بنی نوع انسان اس ظاہری خدا کو آسمان پر دیکھ سکتے ہیں۔ ہر انسان جان لے گا کہ خدا ہماری دنیا میں موجود ہے اور اس کے وجود کے بارے میں اب کوئی الجھن باقی نہیں رہے گی۔ اگر ہم خدا کی فطرت میں کسی حد تک بڑھ سکتے ہیں تو وہ براہ راست ہمارے ساتھ معاملہ کرے گا، نہ کہ فرشتوں اور دیگر مخلوقات کے ذریعے۔ عیسیٰ کے درج ذیل جملے کا علامتی معنی کیا تھا؟ جو میں نے دیکھا میں اس کا گواہ ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا عیسیٰ کے لیے نظر آتا تھا اور اسے خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو ساتھیوں تک بڑھانا چاہیے تھا۔ در حقیقت یہ اس کا بنیادی مقصد تھا۔ عیسائیت عیسیٰ کے صلیب اور جی اٹھنے کے ذریعے روحانی نجات پر یقین رکھتی ہے۔ عیسائیوں کا ماننا ہے کہ عیسیٰ ہمارے لیے مرنے کے لیے آیا تھا۔ یہ خدا کا اصل منصوبہ نہیں تھا۔ خدا کا منصوبہ یہ ہے کہ انسان روحانی اور ظاہری دونوں طرح کی تخلیق سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ ابلیس نے عیسیٰ کے پورے مشن کو الجھا دیا۔ خدا اور جنتوں نے 4000 سال تک بنیاد نہیں رکھی اور عیسیٰ کو مصلوب کرنے کے لیے منتخب قوم کو تیار کیا، نہیں۔ یہ خدا کی بادشاہت اور برائی کے خاتمے کا وقت تھا۔ یہ پہلے ہی آدم کے خاندان کے وقت خدا کا اصل منصوبہ رہا ہے۔ اگر آدم کا خاندان خدا کی منشا کو پورا کرتا، اس دنیا کے مرکز میں ایک معاشرہ، قوم اور دنیا خدا پر مرکوز ہوتی۔ ایسی مثالی دنیا میں عیسیٰ جیسے نبیوں یا مسیحا کی ضرورت نہیں۔ لہذا خدا کا منصوبہ غیر متبدل ہے۔ اسلام مسیح کے 575 سال بعد آیا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کچھ غلط بہت گہرائی سے چلا گیا۔ مجھے ان حقائق کی وضاحت کرنی ہے کیونکہ مسیح کے 2000 سال بعد خدا نے مجھے اسی مقصد کے لیے چنا ہے۔ یہ ہرگز خدا کا منصوبہ نہیں تھا کہ اسلام وجود میں آئے۔ یہ قیمت کی وجہ سے ہے جو ابلیس نے لی، کیونکہ عیسیٰ زمین پر خدا کی بادشاہت کو محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ لہٰذا اسلام ایک کائنی یعنی قابل مذہب ہے اور یہ اس وقت مزید شدت اختیار کر گیا جب محمد نے عیسیٰ کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا، ورنہ اگر محمد عیسیٰ کا مشن مکمل کر لیتا تو اس دنیا کی بحالی آسانی سے ہو جاتی اور اسلام کو ایک نئے مذہب کے طور پر وجود میں آنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، سردار فرشتہ جبرائیل نے محمد کو پایا، لیکن تخلیق کے اصول کے مطابق عیسیٰ کا پہلا حق تھا کہ وہ اس کے ذریعے اپنا مشن پورا کرے۔ تاہم محمد نے فرشتہ جبرائیل کے ساتھ کام کرنے کو ترجیح دی اور ایک نیا مذہب وجود میں آیا۔ ایک بار پھر فرشتوں کی دنیا نے انسانی تخلیق پر تسلط سنبھال لیا۔ اس وقت سے فرشتوں اور ابلیس کے درمیان انتہائی کشمکش شروع ہو گئی۔ اکثریت ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن جب جبرائیل نے محمد پر کوئی بات ظاہر کی تو ابلیس جبرائیل کی شکل میں آیا اور اپنے پیغامات محمد کو دے دیے۔ اس کے بعد فرشتہ جبرائیل کو ہمیشہ محمد کے پاس آنا تھا اور اسے بتانا پڑتا تھا کہ آخری پیغام شیطان کی طرف سے تھا، نہ کہ اس کی طرف سے۔
محمد فرشتوں اور شیطان کے درمیان میدان جنگ میں آیا۔ ایسے میں آگے پیچھے محمد الجھ گیا اور اس کے باعث قرآن میں ملے جلے پیغامات ہیں۔ میں محمد کی قدر و منزل سے انکار نہیں کرتا، اس نے اپنے دین کی خاطر بے شمار قربانیاں دیں۔ محمد کی موت پر فرشتہ جبرائیل اور ابلیس کے درمیان لڑائی، فائٹ بٹوین آرک اینجل گیبریل اینڈ لوسیفر ایٹ محمد ڈیتھ۔ یہاں میں محمد کی موت کی کہانی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جب محمد کا انتقال ہوا اور اس کی روح اس کے جسم سے نکل گئی، وہاں دو قومیں اس کی روح کو لینے کے لیے منتظر تھیں۔ ایک طرف فرشتہ جبرائیل اور اس کی فوجیں تھیں، اور دوسری طرف ابلیس اور اس کی ابلیسی قوتیں تھیں۔ یہ ایک جنگ تک پہنچی جس میں سب سے پہلے ابلیس اور اس کی فوجوں کو فتح حاصل ہوئی۔ ابلیس محمد کی روح کو اپنے جہنم کے ایک تاریک جہان میں لے گیا۔ ان تاریک جہنموں میں ایک سے دوسرے جہان تک جانے کا در حقیقت ایک پائپ لائن کے ذریعے ایک ہی راستہ ہے۔ ابلیس نے محمد کو پکڑ کر ایک دھاتی پنجرے میں ڈال دیا۔ اپنی زندگی میں پہلی بار محمد اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اس کی وجہ سے اپنا یقین کھو بیٹھا۔ ابلیس نے اس سے کہا کہ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہیں یہاں سے کون بچا سکتا ہے۔ اس نے اپنی جیت کا اظہار کرنے کے لیے اس کے سینے پر ڈھول بجایا۔ اسی اثناء میں فرشتہ جبرائیل واپس فردوس میں چلا گیا۔ اس نے ایک درخواست کی، ایک اعلیٰ جہان کے فرشتوں کے ذریعے خدا سے ملنے کی درخواست کی۔ اسے یہ موقع ملا اور خدا کے پاس چلا گیا۔ وہ گھٹنے ٹیک کر خدا کے سامنے جھک گیا۔ اس نے اپنے لیے اور محمد کی ناکامی کے لیے معافی مانگی۔ اس کے بعد اس نے خدا سے محمد کو جہنم سے آزاد کرنے کی اجازت مانگی۔ خدا نے جواب دیا، اگرچہ محمد نے بہت سی غلطیاں کی ہیں، لیکن اسے جنتوں نے استعمال کیا۔ خدا نے سردار فرشتے جبرائیل کو روشنی کا ایک گولا دیا۔ وہ اسے لے کر اس کے ساتھ تاریک جہان میں چلا گیا۔ محمد نے اسے پکڑ لیا۔ روشنی کا یہ گولا محمد کی طرح ایک بہت ہی مضبوط مقناطیسی طاقت سے کھینچا گیا تھا۔ محمد کی طرف ایک بہت ہی مضبوط مقناطیسی طاقت سے کھینچا گیا تھا، کیونکہ وہ ساری زندگی خدا کی نصرت کے لیے کام کرتا رہا۔ روشنی کا یہ گولا اسے جہنم سے باہر لے آیا اور اس نے فرشتہ جبرائیل کے ساتھ فردوس کی ایک جنت تک سفر کیا۔ ایک خاص وقت سے محمد بہت تھک گیا تھا۔ اسے یہ سمجھنے میں ایک خاص وقت لگا کہ وہ فردوس کے محفوظ ماحول میں ہے۔ اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ محمد روحانی دنیا میں کس جہان میں ہے، لیکن اس نے زمین پر ایک ایسا قابیل قسم کا مذہب چھوڑا جس کے ماننے والے فردوس میں داخل ہونے کے لیے 24 گھنٹے بے گناہوں کو مارنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ ابلیس اپنی انتہائی تاریک جہانوں کو فردوس بھی کہتا ہے۔ وہ تمام اسلامی دہشت گرد اور انتہا پسند جو خودکش بمبوں کے ذریعے معصوم لوگوں کو قتل کرتے ہیں، ابلیس کی فردوس میں داخل ہوں گے۔ فرشتہ جبرائیل اور ابلیس کے درمیان تنازع کی وجہ سے اسلام اب ابلیس کے قریب تر ہے۔ ابلیس کی فطرت انتہائی متشدد ہے اور وہ انسانی خون کا عادی ہے۔ ایک عرصے تک وہ یہودیوں کا خون پیتا رہا اور اس کے بعد عیسائیوں کا۔
جب سے اس نے مسلمانوں کا خون پینا شروع کیا ہے وہ اس کا نشانہ بن گئے۔ مسلمان ابلیس کی متشدد فطرت کے ساتھ متحد ہیں، لہٰذا اب ابلیس کے لیے خون پینا کافی نہیں ہے۔ وہ اب مسلمانوں کے ذریعے اس زمین کو تباہ کرنے کی آخری جنگ میں داخل ہو رہا ہے۔ یہ بہت سنجیدہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ زمین پر کوئی بھی واقعی تصور نہیں کر سکتا کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ کتنا سنجیدہ ہے۔ اگر اسلام اسی رفتار سے ترقی کرتا رہے جس کے ساتھ وہ اس وقت امریکہ اور یورپ میں بڑھ رہا ہے تو اس دنیا کو صرف ایک عجوبہ ہی بچا سکتا ہے۔ میرے پاس آسمانی منصوبہ ہے کہ اس اسلامی سونامی کو کیسے روکا جائے جو اس زمین کو تباہ کرنا چاہتا ہے، لیکن دوسری طرف میں ایک ناکام آدمی ہوں جو آگے آنے کے لیے مالی امداد نہیں رکھ سکتا۔ میں مشرق بعید سے آیا ہوں۔ میرے پچھلے 40 سالوں کو اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے۔ میں جرمنی میں داخل ہونے تک غیر قانونی طور پر غلاموں کے غلام کی حیثیت سے بیرون ممالک میں رہ رہا ہوں۔ اب تک میں صرف چند قدم آگے آنے کے لیے تھوڑی سی بنیاد بنا سکتا تھا۔ اب اگر امریکہ، یورپ یا ان ممالک کا میڈیا کہیں اسلام کی اصلاح میں مدد کر سکتا ہے تو اگلا قدم اسلام کی عدم تشدد کی سطح پر اصلاح کرنا ہوگا۔ یہ صرف ایک نبی کر سکتا ہے جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہو۔ اس مشکل کام اور انجام دینے کے بعد اس زمین پر پرامن ماحول بسا سکتا ہے۔ ہم تمام پیشین گوئیوں کی تکمیل کے لیے وقت میں داخل ہوں گے۔ خدا کی بادشاہت ہمارے ہاتھ میں ہے۔